أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان یہ دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ ایک وقت پر یا تو یہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جائے گی یا انسان اپنی موت پر ان نعمتوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دنیاوی زندگی میں گزارے کے لیے ساری چیزیں، لیکن انسان کے ساتھ جو چیز لگی رہے گی اور دنیا آخرت دونوں جہان میں جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ انسان کا ایمان اور اس کا عمل ہے۔ قیامت میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے دنیا میں کچھ نہیں تھا، فقراء تھے، بلکہ وہی پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ فقراء کا ہوگا۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ ہمارے زمانے کے جن کو ہم فقیر کہتے ہیں وہ فقیر نہیں ہوں گے۔ ابھی تو فقیر کی اصطلاح بدل گئی ہے۔ فقیر جس کو کہا جاتا ہے ان میں تو اکثر پیسوں والے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے۔ فقراء مہاجرین جو ہیں وہ تو سب ایک سے بڑھ کر ایک ایمان و عمل والے لوگ، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے کہ جن کے پاس فقر رہتا تھا، جن کی زندگیاں جو ہیں کم اسباب کے ساتھ گزری ہیں، تو ایسے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اول پہلے میں جو جانے والے لوگ ہوں گے وہ ان کی جو قیمت لگے گی ان کے ایمان و عمل کی وجہ سے لگے گی، کہ ان کے پاس ایمان کی کوالٹی تھی، اللہ سے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان کے بعد، اللہ رسول کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کی محبت، یہ انسان کے پاس بڑا سرمایہ ہے۔ لوگوں کے تعلقات کو لوگ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگوں سے تعلقات ہیں، ہمارے اتنے دوست ہیں، ہمارے اتنے گروپ ہیں، ہمارا اتنا بڑا سرکل ہے، ہماری اتنی اوڑکھان ہے۔ اور گجراتی میں مشہور کہاوت ہے اوڑکھان موٹی کھان، اس پر لوگ محنت کر کے اوڑکھان بناتے ہیں۔ سب سے بڑی اوڑکھان جو آدمی کو کام لگے گی وہ اللہ سے ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت۔ اس کا بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے تو اپنے بندوں سے محبت کی ہے اور کر رہا ہے، یک طرفہ محبت ہے۔
جو اپنے سارے بندوں کو چاہتا ہے، سارے بندوں کو چاہتا ہے، فرمانبرداروں کو اس حیثیت سے چاہتا ہے، ان کا مقام مرتبہ ہے۔ وہ تو اپنے جو نافرمان بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، ان کو بھی اتنا چاہتا ہے کہ وہ گنہگار آ کر توبہ کی درخواست رکھے تو قبول کر لیتا ہے۔ اور جہاں اللہ نے، بھائی کوئی جا کر ان کو جوڑ لو، پیچھے والوں کو، بھائی اندر آ جاؤ، پیچھے جو حضرات ہیں آپ کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ لوگ اندر آ جاؤ، کوئی دو آدمی جا کر ان کو بلا لو۔ اور یہ بھی جو کھڑے ہیں بھائی، یہ جو یہ ٹولہ کھڑا ہے، کوئی خاص مقصد کے واسطے کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی اندر آ جاؤ، ان کو اندر بلا لو۔ جو کھڑے ہیں نوجوان لڑکے ہیں، ابھی تک شاید بات ان تک پہنچی نہیں ہے، وہ جو 5-10 کھڑے ہیں ادھر، ان کو بھی بلا لو اندر، کوئی دو ساتھی چاہ کر ان کو اندر بلا لو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے گنہگار سے گنہگار بندہ کلام پاک میں ان کو خطاب کر رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ وہ گنہگاروں نے کہا، قرآن میں اللہ نے او گنہگاروں، او فاسقوں، او فاجروں، او کافروں نہیں کہا، بلکہ کتنے محبت کے ساتھ اللہ کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میرے وہ بندے، او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم زیادتی کر رکھی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو، جیسے باپ اپنے بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو کبھی نہیں او میرے بیٹے ایسا کہتا ہے، کبھی محبت میں تو کہتا ہے فرما بردار، لیکن نافرمان کو تو نام لے کر پکارتا بھی نہیں ہو، بیٹا کہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ اپنے ان بندوں سے کہہ رہا ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ان سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کا رحم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے رحم کا کہ اس کا رحم کتنا بڑا ہے، اس کی مہربانی کتنی بڑی ہے اپنے بندوں پر، بڑا مہربان ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو ذرا سا ہمارا کسی نے قصور کر دیا ناراض ہو جاتے ہیں اور جلدی راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتے، کسی سے ذرا سا کیونکہ ہمارے پاس جو رحم کا حصہ بہت تھوڑا ہے، اور اس میں بھی ہم نے اس کو بچایا نہیں ہے، محنت کر کے اس صفت رحم کو بچایا نہیں ہے، تو صفت غضب غالب آ جاتا ہے ہر وقت۔ ذرا ہمارے معاملے میں کسی نے کوتاہی کر دی، ہماری مرضی کے خلاف، ہماری منشا کے خلاف اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو فوراً ناراض ہو جاتے، فوراً ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے منشا کے خلاف روزانہ کتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں، کروڑوں لوگ کفر کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ شرک کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، زکات چھوڑ کر، سود، جھوٹ، زنا، شراب، پتہ نہیں کتنے سارے خرافات اور کتنا سارا فسق و فجور اور کتنے سارے کبائر ہو رہے ہیں، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا، یہ اس کی صفت مہربانی ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں میں ایک حصہ رحم کا، اسی لیے مثال بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے اللہ کے رحم اور مہربانی کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، تو ماں کی مثال دی ہے، ماں کی کہ ماں میں رحم ہوتا ہے۔ تو بچہ بہت پریشان کرتا ہے، دھمکیاں چاہے صبح سے شام تک 1000 دھمکیاں دے دے، لیکن شام ہوتے ہوتے بچے کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا ساری فکر وہی کرتی، وہ رحم ہے اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے، جیسے ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم ہوتا ہے، وہ تو بہت معمولی ہے۔
اللہ کے پاس اپنے بندوں کے لیے جو رحم ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور اس کی طرف سے آفر ہے بندوں کو، وہ سب کو چاہتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کا یک طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ ہے، بندے کی طرف سے استغنا ہے، جو اس کی مہربانی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے باوجود اس کی طرف سے آفر ہے، بار بار بلاتا ہے، وہ بار بار متوجہ کرتا ہے، ہر وقت اس نے اپنے در کھلے رکھے ہیں اور مختلف قسم کی عبادتیں دے کر موقع فراہم کیا ہے، مختلف قسم کی عبادتیں دے کر اللہ اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے آوے، کبھی تلاوت کے راستے سے آوے، کبھی ذکر کے راستے سے آوے، اور کبھی روزے کے راستے سے آوے، کبھی حج کے راستے سے آوے، کبھی صدقے کے راستے سے اللہ کا تقرب لے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، کرنے کے کام اللہ نے زیادہ رکھے ہیں، نہ کرنے کے کام تھوڑے ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں، اور سارے کام قرب کے ہیں کہ ہر کام سے تقرب ملتا ہے، روزے سے بھی، نماز سے بھی، ذکر سے بھی، تلاوت سے بھی، دعوت سے بھی، خدمت سے بھی۔ خدمت ہو رہی ہے مخلوق کی اور تقرب مل رہا ہے خالق کا۔ کرنے کے کتنے سارے راستے اللہ نے کھولے ہیں کہ سارے کام ہیں کرنے کے، اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس تقرب حاصل کرنے کی بندے کی نیت بھی ہو، نیت ہو۔ ہر کام کا دار و مدار ہمارے دین میں نیت پر ہے۔ صدقہ دے کر بندہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اس صدقے سے اس کو تقرب ملے گا، نماز پڑھ کے تقرب چاہتا ہے تو اس نماز سے تقرب ملے گا، ذکر سے، تلاوت سے تقرب چاہتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب ملے گا، اور وہی ایک ذات ہے کہ جس سے محبت کی جاوے، اسی کا حق ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے، اس سے تعلق بناوے، اس سے لو لگاوے، اس سے تعلق بناوے، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے بندوں سے تعلق بنائے گا۔ پھر اس اللہ کو، جیسے دنیا میں بہت سی مثالیں ملے گی، بہت سی مثالیں ملے گی کہ آدمی شادی کے بعد بدل جاتا ہے، بیوی کی محبت میں دیوانہ اس کا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس کی خوشی اور اس کی رضا کے خاطر دوسروں سے تعلق بناتا ہے۔ اگر بیوی منع کرے کہ ماں کے گھر نہیں جانے کا تم کو، تو نہیں جاتا ہو کہ یہ ناراض ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا کہ بہن کے گھر نہیں جانا ہے تو نہیں جاتا، تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے، ایسے بہت سے ملیں گے کہ بہت اچھے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تھے، شادی ہوئی مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے ہوئے کہ ذرا سی بات میں تعلق توڑ کے چلا گیا، ماں سے تعلق توڑ کے چلا گیا۔ ابھی ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک بھائی آیا اس کے بھائی سے متعلق کر، بڑا اچھا تھا وہ، اس کا میرے ساتھ ایک زمان کافی سالوں سے پہلے چلہ لگا تھا اس کے بھائی کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہوئی اور 1 سال نہیں ہوا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اور وجہ بس یہ ہے کہ اس کی بیوی منع کرتے، باقی کچھ نہیں، اور کافی کوشش ہے کی لیکن مانتا نہیں۔ بولے ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں نہیں آیا، اپنی بیوی کے محبت میں اتنا دیوانہ ہے کہ اس نے منع کیا تو جنازے میں نہیں آیا۔ تو ایک مثال ہے، بندہ ایک عارضی محبت ہے، یہ ایک عارضی محبت ہے، مجازی محبت ہے، یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی ساری محبتیں ہیں، چاہے آدمی کتنا دعویٰ کرے، ڈپلیکیٹ ہیں، مجازی ہے وہ۔ ہاں، وہ محبت حقیقی ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی، وہ محبت حقیقی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دلوں میں جو تھی وہ اللہ کے لیے تھی، اس لیے آپ کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، ڈھال بن گئے ایک صحابی حضور کے لیے کہ جو کچھ آئے گا وہاں سے میرے اوپر آئے، حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دیکھتا نہیں ہوں وہاں تک مجھے چین نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ میں آپ کے در پر، آپ کے گھر پر بیٹھا رہتا تھا اور لمبی دیر ہو جائے، کم از کم آپ کے گھر کی زیارت کر کے چلا جاتا کہ میرے محبوب کا گھر ہے، اور حضور سے کہا یا رسول اللہ جب تک دیکھتا نہ ہوں یا آپ کی آواز سنتا نہیں ہوں وہاں تک مجھے چین نہیں آتا، لمبا وقت ہو جاتا ہے میں آپ کا گھر دیکھ کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ،
کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو حضور سے ہی محبت ہے، تو قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو محبت ایسی چیز ہے، مجازی ہے یہ ساری جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے. ہاں جو محبت اللہ کے لیے ہوگی کہ سب سے پہلے بندہ اللہ سے تعلق بناوے کہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنہار ہے، میرے باپ سے میری ماں سے زیادہ وہ ہے، میری بیوی سے میرے بچوں سے زیادہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں تو کچھ نہیں تھا. بیوی بچوں سے ماں باپ سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا ہے. وہ مشہور قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو عمر کو کہا تھا، الآن یا عمر، الآن یا عمر. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے. تو حضور نے کہا کبھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے. صحابہ کی زبان سے وہ جملہ بارہا حدیث کی کتابوں میں فدا ہو ابی و امی، فدا ہو ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. وہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں تھی، وہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ وہ دل سے نکلے ہوئے صحابہ کے جملے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، آپ کے دین پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. تو وہ ایک بنیاد ہے ہماری، سب سے بڑی بنیاد ہماری یہی ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کا ایک حقیقی تعلق. جس درجے کا ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا ہے، وہ تعلق اتنا زیادہ بڑھ جاوے، اتنا بڑھ جاوے، اتنا بڑھ جاوے کہ ہر وقت اللہ رسول کا دھیان رہے، جو مطلوب ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. ہر وقت یہ استحضار رہے کہ حکم کیا ہے اللہ کا. ہر وقت، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، خوشی میں، غمی میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، دعوت میں، عبادت میں، خدمت میں، ہر وقت اس کا استحضار ہو کہ حکم کیا ہے. تیسرا نمبر ہے علم و ذکر سے یہی مطلوب ہے، حکم کیا ہے، حال کا امر، حکم اللہ کا کیا ہے اور طریقہ رسول اللہ کا کیا ہے. پھر ساری دنیا اور ہمیشہ ہمیشہ ہر زمانے میں دنیا میں دو طبقے رہے، دو طبقے. ایک وہ طبقہ رہا جو اللہ کا حکم اور اپنے زمانے کے رسول کی اتباع کرنے والا، اور دوسرا طبقہ وہ جو خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے حکم کو توڑنے والا اور نبی کی عملاً یا قولاً، فعلاً یا قولاً مخالفت کرنے والا. یہ دو طبقے ہمیشہ رہے دنیا میں، اور پہلا والا طبقہ کم رہا، دوسرا زیادہ رہا. اللہ رسول کی اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والے تھوڑے رہے ہمیشہ، اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ چلا. یہ حق کے راستے کا ٹکراؤ ہے، یہ حق کی وجہ سے. جیسے آدمی کا اپنا حق نکلتا ہوتا ہے، حق نکلتا آدمی ٹکراؤ کرتا ہے سامنے والے سے، چاہے باپ اپنا حق نکلتا ہے، پیسے مانگتا ہے باپ کے پاس تو ان سے بھی مانگتا ہے کہ میرے نکلتے پیسے ہیں تو تھوڑی ان کو لے دینے کی. بیوی سے حق کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو آدمی وہاں مقابلہ کرتا ہے، بھائی سے ہے، پارٹنر سے ہے، کوئی بھی سامنے ہو، جہاں آدمی کا نکلتا ہوتا ہے تو وہاں آدمی سامنے آدمی کو نہیں دیکھتا کون ہے، میرا حق ہے. ایسے اللہ رسول کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری کریں، یہ حق ہے. اس میں مزاحمت ہوگی، ہر زمانے میں ہوئی، ہر زمانے میں ہوئی، اور عبادت کے راستے میں مزاحمت کم ہوگی. جہاں تک عبادت ہے، عبادت کا تعلق ہے، تو عبادت کرنے میں تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ جگہ دے دیں گے. حج میں جانے والوں کو لسی پلاتے ہیں، بعض غیر مسلم ان کو ہار پہناتے ہیں، حج میں جا رہے ہیں. اور نماز پڑھنی ہو تو سامنے سے بعض مرتبہ بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر کہیں ہوتے ہیں یا گاؤں میں کہیں تلاش کرتے ہیں جگہ، تو سامنے سے یہاں پڑھ لو، دعوت دے دیں گے وہ. لیکن صرف عبادت ہمارا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ کا جو دین ہے، جو طریقہ حیات ہے، اللہ کے جو اور احکام ہیں، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، سود سے بچنا، دھوکے سے بچنا، غبن سے بچنا، اور معاشرت کا دین، یہ معاملات کا دین ہے، معاشرت کا دین ہے جس پر مزاحمت ہوئی ہمیشہ، جس پر مزاحمت ہوئی.
اور شرک و ایمان میں مزاحمت رہی، شرک و ایمان میں، کہ جہاں مسئلہ ایمان کا آیا اور شرک کا آیا تو وہاں مزاحم بنی قومیں، کہ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے جو ان کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں، ان کے دل میں جو چیزیں بسی ہوئی تھی، اس کا یقین دل میں لے کر وہ پھر رہے تھے، اور نبی ان کو توحید خالص کی دعوت دیتا تھا، جو ہماری اساس ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے۔ عمل کی کمزوری کسی حد تک چل جائے گی، اس میں تسامح ہوگا، اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا اس کی۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ کے گناہوں کی معافی کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس میں قوم مزاحم بنی، اور ہر ایک کے دلوں میں اپنے اپنے زمانے کے اسباب کا یقین تھا۔ اہل مکہ کے قلوب میں جو تھا، ان کے اسباب وہی 360 کی شکل میں تھے، کہ ان کے پاس زیادہ مال و متا نہیں تھا، لیکن بت پرستی تھی، 360 رکھے ہوئے تھے وہ، اس کا یقین قلوب میں تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے درمیان میں نمودار ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ان کے درمیان میں مسلم تھے، آپ کی سچائی اور امانت داری۔ اہل مکہ کے درمیان میں حضور علیہ السلام کی سچائی اور امانت داری مسلم تھی، سب کہتے تھے کہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن جب آپ نے ان کو دعوت دی، یعنی اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مکہ والے بھی مانتے تھے، لیکن ان کے دل کے عقیدے کے خلاف آپ کی بات ہو رہی ہے، جو توحید کے خلاف ان کے عقائد تھے، تو اس میں وہ مزاحم ہو گئے، حضور علیہ السلام سے ٹکرا گئے۔ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی، ایسے ہر زمانے میں ٹکراؤ رہا ہے، اور دور کے لوگ نہیں، سب سے پہلے گھر کے لوگ ٹکرائے، گھر کے قریبی لوگ۔ وہ ابو لہب جس نے حضور علیہ السلام کی پیدائش پر باندھی آزاد کی تھی خوشی میں، وہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے ٹکرائے، ابو لہب، اس راستے میں۔ تو ہم ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اور قوموں کے درمیان میں اس نسبت سے ٹکراؤ رہا، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنے حق پر جمے رہے، آگے پیچھے نہیں ہوئے، اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، جمے رہے، کیونکہ وہ بات اللہ کی بات، اللہ کی محبت کا اور اللہ کے تعلق کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی توحید پر بندہ جمع رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ اسباب بدلتے رہیں گے، اسباب بدلتے، بنی اسرائیل کے پاس جو تھا وہ بچڑا تھا، وہ بچڑے کی عبادت میں گئے۔ قوم شعیب کے پاس کچھ اسباب اور تھے، قوم عاد کے پاس اسباب اور تھے، جن اسباب میں الجھ گئے۔ قوم سمود کے پاس اسباب اور تھے۔ ہر زمانے میں ہر قوم کے پاس الگ الگ قسم کے اسباب رہے، ایسے قیامت تک ہر زمانے میں لوگوں کے اسباب جو اللہ سے غافل کرنے والے اور دین سے غافل کرنے والے اسباب الگ الگ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں چند نبیوں کے واقعات بیان کر کے اس امت کی رہبری کی ہے، کہ کبھی تو بازار سبب ہیں، قوم شعیب کا جو بازار سبب بن گیا، اور کبھی تو کھیتی سبب ہے، اور کبھی اکثریت، میجورٹی، ہماری اکثریت ہے، اکثریت سبب بن جاتا ہے جاہلیت پر اترنے کا، اکثریت سبب بن جاتا ہے جاہلیت اور جہالت پر اترنے کا، کہ ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، اکثریت۔ اور کبھی طاقت اور قوت ہوتی، طاقت اور قوت، کبھی ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزوں کو ٹوٹنا ہے، اکثریت کو اقلیت میں آنا ہے، ٹیکنالوجی کو زیرو ہونا ہے، کھیتیوں کو تباہ و برباد ہونا ہے، تجارت کی منڈیوں کو ویران ہونا ہے، وہاں مندی آنی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ جتنی ساری طاقتیں جن شکلوں میں آئی ہیں، وہ ساری شکلیں تہس نہس ہو گئی، صرف ایک طاقت باقی رہی، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ ساری طاقتیں تہس نہس ہو گئی، اکثریت والوں کی اکثریت بکھر گئی، مال والوں کا مال ہاتھ سے چلا گیا، فرعون کی حکومت ختم ہو گئی، قارون کا خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا وہ، اور اکثریت والوں کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی۔
ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے، لیکن اہل ایمان اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر ہر زمانے میں جمے رہے ہیں. ان کے قدم آگے پیچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کے سامنے اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ان کے سامنے اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا پاور ہوتا ہے کہ وہ زبردست پاور والا ہے، کہ جب وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے تو نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو چند دنوں میں ایک سیلاب میں سب کو پورا کر دیا. اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ایک مدت تک کام کروایا ان میں نے شروع میں کہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، بہت مہربان ہے، بہت مہربانی کی ان کے قوم پر. نوح علیہ السلام کو بھیجا، 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال 500 سال 950 سال تک ان کو موقع دیا، 950 سال تک. اور پھر ساری تدبیریں نوح علیہ السلام نے کر ڈالی، اپنی ساری طاقت لگائی ان کے پیچھے، ان کو سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے ان کو رات میں بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا. وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، کہ میری دعوت کے بعد ان کے پاس تو فرار ہی فرار ہیں، اتنی ساری محنت کے بعد قابو میں نہیں آ رہے، بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اور تیری مغفرت سے قریب کر رہا ہوں، یہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، چہرے پر پردہ ڈال رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، سننا پسند نہیں کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. اعراض کی شکلیں ہیں، ایک تو سیدھے سیدھے انگلیاں ڈال دینا، اور ایک راستہ بدل دینا، آگے پیچھے ہو جانا، بات نہ سننا، سامنے نہ آنا. اعراض کی شکلیں ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا، اور یہ اپنے کفر و شرک پر جمے رہے اور تکبر کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے سر نگو نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں قبول کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے پوری اللہ سے شکایت کر دی. داعی جو ہے نا، داعی وہ مخلوق سے شکایت نہیں کرتا ہے، جھیلتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے. تو جب وہ اس کی محنت صحیح حق کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی طرف سے داعی کو ایک پاور ہوتا ہے دعا کا، اس کے پاس ایک ہی طاقت ہوتی ہے. جیسے دنیا کے بڑے ملک ایٹم بم سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، ایٹم بم سے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی جلدی ہمت نہیں کرتا اس کو استعمال کرنے کی، کہ اس سے بڑی تباہی ہو جائے گی. ایسے داعی کے پاس ایٹم بم سے زیادہ بھاری طاقت دعا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتا کہ خامخواہ مخلوق کا برا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقی رکھی وہ طاقت اپنی. آپ بڑے مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے اپنی اس طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنی اس طاقت کا دنیا میں استعمال نہیں کیا، اس کو باقی رکھا اور اپنی امت کی سفارش کریں گے. بڑی بھاری طاقت ہے دعا کی طاقت. ایٹم بم کیا چیز ہے؟ ایٹم بم کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ دعائیں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. دنیا کی جتنی طاقت ہے سب کچھ نہیں ہے. وقت پر سب کو پتا چل گیا. دنیا کی تاریخ میں ایسے کتنے سارے واقعات ہوئے، انبیاء کے اور نبیوں کے بعد نبیوں کے متبعین کے، صحابہ کے، تابعین کے، اولیاء کے، بزرگوں کے، کتنے سارے واقعات ہوئے کہ جس میں دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے خاطر ایمان والوں پر حالات آئے. دعوے داروں نے بڑے دعوے کیے، اپنی اکثریت بتائی، اپنے ہتھیار بتائے، اپنی قوم بتائی، اپنی فوج بتائی، اور پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دی. لیکن جب اہل ایمان اپنے ایمان پر جمے ہیں اور انہوں نے تعلق اللہ سے بنایا ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ کی مدد بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی مدد اللہ کی مدد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، جب وقت آیا تو اللہ سے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کہ وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ضرورت پڑی تو اللہ نے حضور علیہ السلام نے یہی جملے کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سامنے دشمن ہے، بالکل لگا ہوا ہے، حضور نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی ہمارا بہترین کارساز ہے، سب سے اچھا کام بنانے والا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا کام بنانے والا وہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر وقت اللہ ہی کو پکارا، نہ ادھر نہ ادھر، کسی جگہ نہیں، ایک ہی در۔ بدر کا دن بہت ٹینشن کا دن تھا اسلامی تاریخ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن گزرے ہیں اس میں بعض دن بعض راتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کی رہی، اس میں بدر کا دن بھی ہے جو بہت ٹینشن کا، اور بدر کی رات کہ بہت تھوڑی سی ایمان والوں کی تعداد ہے، یہ پہلا ہی معرکہ ہے، اور تھوڑی سی تعداد 313، اور وہ تو گئے تھے عیر ابو سفیان کے لیے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے کہ وہ جائیں گے پھر تیاری کریں گے، تیاری کر کے لڑائی کرنے آئیں گے تو بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، لاؤ جا کر ان کو یہی روک دے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ حضور صاحب امن چاہتے تھے، آپ کے جو یہ غزوات ہیں یہ بدر وہ دفاع میں تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، یہ تو قافلے کو روکنے گئے تھے۔ جو لوگ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچاتے تھے، مکے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پریشان کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، آپ کو آپ کے صحابہ کو مجبور کیا، اللہ کا حکم آیا ہجرت کا، ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ جا کر رہے تو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، لیکن وہ آئے، سوچا کہ یہیں سے ان کو روک دیں، لیکن اتنے میں تو دوسرا راستہ بدل کر نکل گئے اور تیاری کر کے واپس آ گئے۔ یہ تو گئے تھے اس لڑائی کو روکنے کے لیے، لیکن وہاں معرکہ کا موقع آ گیا تو اب بزدل نہیں ہے، پھر ایمان والا بزدل نہیں ہوتا ہے، ایمان والا بزدل نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی چلو اب کیا کریں گے، اب تو آ گئے ہیں، ہتھیار ڈال دیں یا غلط پر ان سے صلح کر لیں کہ وہ کہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، ہم جو کرو وہ تم بھی کرو، تو ہم کرنے شروع کر دیں گے کہ نہیں، پھر اب اللہ کی مدد کے بھروسے رہیں گے۔ جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی سبق سکھایا، اس نے سب کو جمع کیا، سب کو، جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سب کو جمع کیا، اور خصوصاً اس میں آپ کا جو خطاب تھا، کیونکہ انصاریوں کی تعداد زیادہ تھی اور مدینے سے قریب تھے وہ، تو ان سب کو جمع کر کے بار بار حضور ان سے پوچھ رہے کہ بتاؤ کیا کریں گے، کس طرح کریں، ان کو پکا کر رہے ہیں، بلوا رہے ہیں ان کو، اس لیے کہ جب تک آدمی کسی کام کے لیے اس کو تیار کرنا، وہ جب تک بولتا نہیں ہے وہاں تک وہ آدمی اس کام کے لیے پکا نہیں ہے۔ بار بار بلوا دیں بھائی تیار ہیں، تیار ہیں، اندر سے بلوا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ان کو بلوایا، وہ ایک انصاری صحابی سمجھ گئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم انصاریوں سے کہہ رہے تھے؟ حضور نے کہا ہاں، کہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ انہوں نے جب وقت آیا دشمن سے لڑنے کا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تو اور تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا بنی اسرائیل، اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑ لو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا انصاریوں نے یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کہیں گے برق بدر نہیں برق غیمات تک لے جاؤ گے نا، وہاں ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ بدر تو بہت قریب ہے، برق غیمات یمن کی پہاڑیاں ہیں جو بہت سخت پہاڑ، آج بھی اتنے زیادہ ترقی یافتہ دور میں بھی وہاں پر ان پہاڑیوں پر سفر جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، پہاڑیاں ہیں، خطرناک گھاٹیاں ہیں۔ صاحب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ برق غیمات تک لے جاؤ گے تو وہاں ہم آئیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کہو گے دریا میں کود جاؤ تو کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ نہیں کریں گے۔ دیکھا کہ پختہ ہیں، ان کو ایک طرف تیار کر لیا، اور جو ظاہری انتظام کرنا تھا وہ کر لیا۔ توکل جو ہے نا، توکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، توکل کس کو کہتے ہیں کہ ظاہری انتظام پورا کیا۔ رائے علی صحابہ سے بتاؤ کیسے کریں گے، نظام کیا بنائیں گے۔ حضور نے ایک جگہ پر ٹھہرنے کا طے کیا تھا، ایک آدمی ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ نے یہ جو طے کیا ہے وہ وہی سے کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے؟ بولے نہیں وہ تو میری رائے ہے جو آپ نے طے کیا۔ بولے یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اگر ہم ذرا اونچی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتے وہ زیادہ مناسب ہے۔
تو ادھر کہ ٹھیک ہے بھائی وہی تو نہیں ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر جگہ بدل لی اور وہاں جا کر ٹھہرے دوسری جگہ پر, اور پورا ظاہری انتظام جتنا اپنے بس میں تھا وہ کر لیا. اسباب بہت تھوڑے تھے, اسباب بہت تھوڑے تھے, اپنا ظاہری انتظام کیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شام ہوئی, رات ہوئی, تو رات میں اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی بچھا دیا اور رونا گر گڑانا شروع کیا, اللہ کو منوانا شروع کیا. اصل جو طاقت ہے نا وہاں سے اپنی مدد ادارنے کی کوشش شروع کر دی. آدمی جب ضرورت پڑتی ہے نا تو وہاں نظر دوڑاتا ہے جہاں جہاں اس کو یقین ہوتا ہے, مدد مانگتا ہے کہ فلاں جگہ سے مدد لے, فلاں جگہ سے, فلاں جگہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان والے تھے, اللہ سے پکا مضبوط تعلق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے تعلق جوڑنا شروع کیا اور اللہ کی خوشامد شروع کی. اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد کرتے 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 روتے روتے گر گڑاتے آپ کی چادر مبارک بدن سے نیچے آ گئی. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضور بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑانے میں, رونے دھونے میں پیچھے سے جا کر حضرت ابوبکر نے حضور علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کی سن لی. اتنا زیادہ اللہ کو منوایا. جو اصل جگہ بتائی کہ مدد کی جگہ یہ ہے, مدد یہاں سے آئے گی, چاہے مسئلہ بدر جیسا ہو, بدر جیسا مسئلہ ہو یا اس سے چھوٹا ہو, مدد تو وہیں سے آئے گی. تو پھر اللہ کا فیصلہ اوپر ہو گیا, اوپر فیصلہ ہو گیا اللہ کا کہ اب ان کی مدد کرنی ہے. اور آیتیں آ گئی کہ ہم تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کریں گے. اور اللہ نے فرشتوں کو اتارا بدر میں, فرشتے اتارے اللہ نے آسمان سے, کیونکہ دیکھا کہ سب نہتے ہیں, کمزور ہیں. یہ تو بھوکے پیاسے لوگ تھے, نہتے تھے, ان کے پاس تو سواریاں بھی پوری نہیں ہیں. ایک ایک سواری پر 3 آدمی سوار ہوتے تھے, باری باری سواری ہوتے تھے. کچھ چلتے تھے, ایک آدمی اوپر ہے, 2 چل رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر میں اس کو اوپر چڑھاتے, ایک کو نیچے اتارتے. اس طرح کرتے کرتے کمزور ہیں, ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹی سی جماعت جو تھی وہ اللہ پر اعتماد والی تھی, اللہ پر بھروسے والی تھی, اللہ سے تعلق والی تھی. تو اس تعلق کے بنیاد پر اللہ نے اتنی بڑی فتح ان کو دی, اتنی بڑی فتح ہوئی. اور پھر ہر وقت جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا جو زمانہ ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ظاہری اور مادی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں پھر مادی ترقی ہوئی, مادی ترقی ہوئی, اور ممالک فتح ہوئے, اور اسباب آئے, اور سونا اور چاندی آیا. وہ سارا بعد میں ہوا. لیکن جتنا یہ دور گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سالہ مکے میں اور 10 سالہ مدینہ منورہ میں, اور اس درمیان میں تقریباً 25 غزوے ہوئے اور تقریباً 150 سرائے جس میں حضور علیہ السلام نہیں ہے اور صحابہ کو روانہ کیا, وہ 150 ہے, تقریباً 25 غزوے ہیں. تو اس میں حالت تقریباً یہی تھی. ایک غزوہ ہے جس میں ذرا اکثریت تھی صحابہ کی, حنین میں, اذا اعجبتکم کثرتکم, تو اس میں پیچھے ہٹ کرنی پڑی. اللہ کی طرف سے آیا چابک کہ ذرا دل میں یہ آ گیا کہ اس وقت تو ہماری تعداد زیادہ ہے, تو آسمانی مدد ہٹ گئی اور صحابہ کی تربیت ہوئی وہاں پر کہ دل میں ذرا یہ آ گیا کہ ہم زیادہ ہیں. جہاں دعویٰ آتا ہے نا دعویٰ, تو پھر اللہ کی طرف سے چابک آتی ہے کہ بندہ تو سب کچھ کر کے منسوخ کرے کہ اللہ کرتا ہے. دعوے داروں کو تو اللہ ٹھکانے لگا دیتا ہے, چاہے آدمی گھر میں دعویٰ کرے, محلے میں کرے, بستی میں کرے, دعوے دار اللہ کے وہاں نہیں چلتا ہے. دعویٰ نہ کرے آدمی کہ ذرا سا دل میں یہ ہے کہ ہماری کثرت ہے, کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, اپنی طاقت پر ذرا سا عجب آیا تو فوراً اللہ نے اپنی مدد ہٹائی. اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں, ان کو کہا اذا اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا, کہ کثرت کا تھوڑا سا زوم آیا ہے لیکن فوراً صحابہ تھے, فوراً متوجہ ہو گئے, فوراً متوجہ ہو گئے. تو جتنا زمانہ گزرا ہے پورا ان کا, تو اس میں اسباب کم ہیں, اقلیت میں تعداد تھوڑی ہے, حالات ناسازگار ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز جو تھی کہ ان کا تعلق اپنے اللہ سے تھا, جو ہمارا بنیادی سرمایہ ہے. اور اس محنت سے یہی چیز مطلوب ہے, یہی مطلوب ہے. ہر نیا, ہر پرانا
کام کرتے کرتے اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں. دوسرے جتنے تعلقات ہیں وہ نمبر 2 3 4 5 پر ہو جائیں. ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب کا تعلق دھیرے 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 اللہ کا تعلق غالب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو اور مخلوق کی محبت مغلوب ہو جائے. پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو آدمی کسی کی رعایت اور کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ کی رعایت، اللہ سب سے بڑا ہے، جس کو خوش رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک اللہ کی اطاعت. اور جس نے اللہ کی اطاعت کرنا سیکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو اوروں کی غلامی سے بچا دے گا، اس کو لوگوں کا غلام نہیں بنائے گا. جو اللہ کا موتی ہوگا اس کو اللہ لوگوں کی غلامی سے بچا دے گا. اور اللہ کی اطاعت آدمی نے چھوڑ دی تو پھر پتہ نہیں کتنوں کی غلامی آدمی کو کرنی پڑے گی. بڑی طاقت ہے اللہ کی. اس لیے سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اس محنت سے چاہ جائیں. اسی لیے صبح شام اللہ کی بڑائی بولنا ہے، اللہ کی عظمتوں کو بولنا ہے، اللہ کی قدرت کو بولنا ہے، اللہ کی طاقت کو بولنا ہے. ایک ایک بھائی کے پاس جا کر اسی کے مذاکرے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ پالتا ہے، تعریف ہے اسی کے لیے. یہ جتنے کلمات ہیں، جتنے کلمات جس کی تسبیح پڑھی جاتی ہیں نا، ان کلمات میں کیا ہے؟ یہی تو ہیں. سبحان اللہ، پاک اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہی تو کلمات ہیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے کھلایا ہے، وہ سقانا جس نے پلایا ہے، وہ جعلنا مسلمین جس نے مسلمان بنایا ہے. گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کر کے. یہ وہی کلمات ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں مختلف اوقات میں بولنے کے. آج وہ کلمات نہیں بولے جا رہے، پتہ نہیں کس کے نام پر کام شروع ہو رہے. زبان پر کیا ہے، دل میں کیا ہے. زبان میں کچھ، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. ہر وقت وہی دنیا کی دھن سوار ہیں. اور وہاں حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ مسلمان لمحے بھر کے لیے اپنے اللہ سے غافل نہ ہو. اپنے بیوی کے گود میں سر رکھا ہو، وہ وہاں بھی غافل نہ ہو. وہاں بھی اس کو دعا سکھائی کہ وہاں بھی دعا پڑھے، کہ وہاں بھی غافل نہ ہو. غفلت کی جگہ ہے لیکن وہاں بھی غافل نہ ہو، ذاکر ہوئے. کھانا کھا رہا ہے، کھاتے وقت غافل نہ ہو. دوران طعام بھی مسنون مستحب ہے کہ آدمی اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو. کھانا کھاتے ہو، کپڑا پہنتے ہوئے غافل نہ ہو، عجب بنا رہے. اچھا کپڑا آدمی جب پہنتا ہے تو پہنتے پہنتے اندر سے ذرا پاور اور خون تھوڑا بڑھ جاتا ہے. آدمی جب اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھی چیز کھاتا ہے، اچھی سواری پر بیٹھتا ہے، تو اس لیے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کنٹرول اور بریک لگا دی ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. دعا بتا دے کہ یہاں بھی تمام تعریف ہے اس اللہ. اپنی تعریف نہ کرے آئینے میں دیکھ کر خود ہی خود. آدمی دیکھتا ہے نا آئینے میں تو خود ہی خود اپنا مداح بنتا ہے، اشاروں میں تعریف کرتا ہے اپنی. تو اس کو اس وقت بیلنس میں لائے کہ ابھی اس وقت پڑھے الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف ہے اس اللہ. میں نے نہیں کمایا ہے کپڑا، اللہ نے پہنایا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا ہے. کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور اسی کی روزی ہے یہ کپڑا بھی، اس نے مجھے دیا ہے. اور میری طاقت اور میری محنت کا دخل نہیں، اس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. تو کپڑا پہن رہا ہے آدمی تو یہی سکھایا. آئینہ دیکھ رہا ہے، آئینہ تو آدمی کو لگتا ہے کہ میں اچھا ہوں. آئینہ دیکھ کر تو فوراً دعا بتا دی اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں. خالی چہرہ خوبصورت بنانے سے آدمی اچھا نہیں بنتا، آدمی کا حسن اس کے اخلاق سے ہے. چاہے کالا ہے، بدصورت ہے، لیکن خلیق ہے، خادم ہے، سب اس کو پسند کریں گے.
تو دعا اس وقت بتائے گی اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا ہے، اب تو نے مجھے اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، میرے اخلاق کو بھی سنوار دے۔ ہر وقت یاد دھیان نہیں کر رہا ہے، بیت الخلا میں داخل ہو رہا ہے، غافل بن کے نہ جاوے اندر، غافل بن کے نہ جاوے، بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ اندر جاوے، اس اللہ کو یاد کریں، اس اللہ کو یاد کریں۔ اور اس جگہ جو خطرہ ہے، بیت الخلا میں آدمی جاتا ہے وہ خطرے کی جگہ ہے، ڈینجر جگہ ہے، وہاں خطرہ ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے، شیاطین اور جنات خبیث وہ گندگی پر ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے چوکنا کیا کہ دیکھو خطرے کی جگہ ہے، وہ اللہ کی پناہ لے کر جاؤ، اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اللہ پناہ مانگتا ہوں خبیث جناتوں سے اور جناتنیوں سے، خبث والخبائث کہ پناہ ڈینجر ایریا ہے یہ۔ تو اس طرف جاتے ہوئے آدمی فوراً دعا پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ کر پھر آدمی گیا ہے۔ تو ہر وقت بندے کو متوجہ کیا اللہ کی طرف کہ غافل نہ ہو، دکان پر ہے وہاں بھی غافل نہ ہو، اور گھر میں ہے غافل نہ ہو، بازار جاوے غافل نہ ہو، فوراً تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بازار جو ہے نا، بازار کی کشش اچھوں کو لبھا دیتی ہے، اچھا خاصا آدمی وہاں جا کے زیرو ہو جاتا ہے، اچھا خاصا آدمی پکی نیت کر کے گیا تھا کہ کبھی نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، اور تھیلا بھر کے آتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم دی حضور علیہ السلام نے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ کہ بازار میں آدمی یہ پڑھیں، بازار آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بازار کی رنگ برنگ چیزیں ہیں، وہ چیزیں انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خاموش دعوت ہوتی ہے، خاموش دعوت۔ یہ جو شوکیسوں میں رکھی ہوئی چیزیں جو ہے نا، وہ خاموش دعوت ہے عملی طور پر۔ کہیں جوتا پہنا کے آدمی کھڑا کیا ہے، کہیں ٹی شرٹ پہنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں کچھ لے کر، کہیں کوئی تصویر کی شکل میں، کہیں کچھ ہے، وہ ساری چیزیں خاموش دعوت ہے۔ وہاں آدمی دائی بن کر بازار سے گزر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہ حی لا یموت، کہ وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بازار کچھ نہیں ہے، بازار چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فانی بازار ہے، اس کو فنا ہے۔ ایمان والے کو ایک کلمہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جاوے تو بازار کا تاثر لے کر نہ آوے، مال کا تاثر لے کر نہ آوے، چیزوں کا اثر لے کر نہ آوے، دنیا کی طاقتوں کا اثر لے کر نہ آوے۔ اللہ کا جو تقویری نظام ہے، چاند سورج کا اثر نہ لیں، چاند کا نہ اثر لیں، نہ سورج کا اثر لیں، نہ زمین کا اثر لیں، نہ کسی درخت کا، نہ سمندر کا اثر لیں، بلکہ ہر وقت اللہ کا اثر لیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہے چاہے کچھ نہیں ہے۔ ذرا دنیا کی حقیقت دیکھنی ہو نا تو 4-5 ہزار روپے کی ٹکٹ لے کر فلائٹ میں، ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤ تو دنیا دکھے گی اوپر سے کتنی ہے۔ ابھی تو وہ زیادہ اوپر نہیں جاتا ہے، یہ تو چند فٹ، 4,000-5,000 فٹ کے اوپر جا کر بتاتا ہے کہ کتنی ہے یہ، اور اوپر جا رہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو ہمیں لبھا رہی ہے۔ آج دنیا بے حیثیت ہے، اسی لیے حدیث میں کہ ایمان کا ذرہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اہل جہنم کو جہنم میں بھیج چکا ہوگا تو سب سے اخیر میں اعلان ہوگا، بھائی جہنم میں سے اس آدمی کو، آخری اعلان، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری جز یہ ہے کہ اس آدمی کو جہنم سے نکالو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو فرشتے جائیں گے، ایسے آدمی کو تلاش کر کے لائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنائے گا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، اور دنیا کی یہ قیمت ہے، یہ بے حیثیت ہے۔ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے،
اس اللہ سے تعلق بنا کر اس سے محبت پیدا کر کے اس کے اوامر کی رغبت، اس کے حکموں کی رغبت کہ اس کے حکم کا انتظار ہو آدمی کو. جب اس سے محبت ہوگی تو اس کے احکام بھاری نہیں پڑیں گے، بلکہ آدمی فرائض کے علاوہ نوافل پڑھے گا اور ضروری ذمہ داریوں کے علاوہ مزید کام کرے گا. جو کام اللہ نے ذمہ کیا ہے وہ بھی کرے گا اور اللہ کی محبت میں اور زیادہ کام کرے گا. صحابہ کے جو واقعات ہیں نا کہ حالانکہ ان کے پاس تنگیاں تھی، فاقے تھے، آسانیاں نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی دن بھر تھک رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلیاں سن رہے ہیں، اور رات میں پھر کوئی شروع رات میں آدھی رات، کوئی آدھی رات گھر گزار کر دوسری آدھی رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ. جب اندر دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر محبت کے راستے میں جو ہے نا ٹھوکر ہے، محبت کے راستے کی ٹھوکر ہے جو ہے نا اس میں مزہ آتا ہے. ٹھوکریں کھانے کا بھی مزہ ہے، مشقتیں جھیلنے کا بھی مزہ ہے. محبت کا ایک راستہ بس ہے، راہ محبت جو ہے نا، راہ محبت کی مشقتیں جو ہے وہ مشقتیں نہیں ہوا کرتی. اس لیے جب تک وہ تعلق نہیں ہوگا اللہ رسول سے اور اپنے دین سے، وہاں تک دین بھاری لگے گا. وہاں تک ابھی جو ہے نا اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے نام پر جان و مال لگانا کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اللہ کی محبت میں کمی ہے اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے. دین کی محنت کی اور دین کی محبت میں کمی ہے. ورنہ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی دین کی محنت کی محبت تھی، ان کے قصے ہم سنتے ہیں حکایت صحابہ میں. ان کے بچوں کے کیا حال تھا، ان کی عورتوں کے کیا جذبات تھے اور ان کے جوانوں کے کیا ارمان تھے. ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. اندر کے جذبات وہ اللہ کی محبت میں کھینچے کھینچے جا رہے ہیں. شہید ہو کر کہہ رہا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اپنی جان دے کر کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. ان کے ارمان کیا ہیں؟ وہ اپنے اندر شہادت کے ارمان لے کر پھر رہے ہیں. وہ اپنے اندر یہ ارمان لے کر پھر رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کا شوق لے کر پھر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے اشاروں پر قربان ہونے کے جذبات لے کر پھر رہے ہیں. محبت کا پھر یہ تقاضا ہے کہ محبت میں آدمی جان قربان کرتا ہے، جان نثار کرتا ہے. محبت میں جو ہے نا پیسوں کا سودا نہیں ہوتا اور وقت کے منٹیں اور گھنٹے دن نہیں گنے جاتے. وہاں تو سودا خون سے ہوتا ہے، آدمی خون دیتا ہے. محبت میں تو دنیا کی عارضی مجازی محبتوں میں لوگ جان دے دیتے ہیں. روزانہ اخباروں میں قصے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں روزانہ کہ فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی، آتم ہتیا کر لی، فلاں جگہ، کہ یہ دنیا کی مجازی محبت ہے. مجازی محبت میں آدمی پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، خودکشی کر لی. اس مالدار آدمی ہے، خودکشی کر لی. دنیا کی عارضی محبت میں، مجازی محبت میں جب یہ چیز اتنی آسان اور اتنی سستی ہے جان، تو پھر جب اللہ رسول سے محبت ہوگی تو پھر یہ کتنا سستا سودا ہوگا، کتنا سستا سودا ہوگا. پھر مسئلہ 4 مہینے چلنے کا نہیں رہے گا، پھر 2.5 گھنٹے اور 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، پھر گشت اور دوسرا گشت کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ابھی بچوں کے کھیل ہیں سارے. جیسے مکتب کا بچہ الف زبر ا اور با زیر بھی کرتا ہے، ایسے ابھی تو ہمارا یہ مکتب کا کھیل ہے سارا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو ہم جو محنت ہے دعوت کا، یہ جو طریقہ ہے، اس محنت سے مقصود وہ محنت ہے جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ تھوڑی وہ ہے. اس محنت سے تو اس محنت پر پہنچنا مقصود ہے جس پر وہ تھے. اس محنت سے وہ محنت مطلوب ہے جس پر وہ تھے. کہ پھر 3 دن 4 مہینے اور چلے کوئی چیز ہے، وہ تو مکتب کے بچوں کا کھیل ہے. یہاں تو سودا اللہ نے پوری جان مال کا کیا ہے. مسئلہ پھر 2-2.5 دن کا اور 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، پھر 72 گھنٹے پورے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، پھر 3 دن میں فجر میں بستر لے کر آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، کہ پھر 3 دن میں وصولی نہیں ہوگی. وہاں تو معائنہ ہوتا تھا لشکر کا، معائنہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کو واپس بھیجتے تھے کہ آپ ابھی گھر رہو، آپ ابھی گھر پر بیٹھو، آپ مدینے میں رہو، آپ فلاں جگہ رہو. تو وہ بچے جو تھے نوجوان
جن کی ابھی عمر کم ہوتی تھی، وہ بچے معائنے کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا تفقد فرماتے تھے تو اس وقت وہ بچے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، اس ڈر سے کہ حضور علیہ السلام ہم کو چھوٹے سمجھ کر واپس کر دیں گے۔ اور عورتیں کہلواتی تھی ازواج مطہرات کے ساتھ، عورتیں، کہ یا رسول اللہ یہ مرد جو ہے نا نماز روزہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتی ہیں، اس میں تو ہم ان کے برابری کر سکتی ہیں، لیکن یہ مرد جو ہے اللہ کے راستے میں جا کر بڑے بڑے درجے لے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ عورتیں کہلواتی تھی ان تو ایک مرتبہ تو حضور نے کہہ دیا ان کو کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہر کی عزت کی اور ان کے مال کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ان کے برابر اجر دے گا۔ لیکن اس پر رہا نہیں گیا، اس پر رہا نہیں گیا، نہیں اس طرح نہیں ہم کو چاہیے، ہم تو خود شرکت کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنے کام تجویز کیے۔ جب آدمی کام کرنے کی ٹھانتا ہے تو تقاضے تلاش کرتا ہے، جب آدمی کام کرنے کی ٹھانتا ہے تو تقاضے ڈھونڈتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ ملاقات ہے، فلاں جگہ غیر مانوس بستی ہے، فلاں جگہ دوسرے کش کا تقاضا ہے، فلاں پرانے ساتھیوں کی ملاقات ہے، اسٹوڈنٹس کی ملاقات، تقاضے ڈھونڈتا ہے۔ اور جب آدمی کو کرنا نہیں ہوتا تو 10 تقاضے، بھائی وہ تو گزشتہ مہینے ہو چکا، اب وہ تو آ گئی، ان کی ملاقات ہو چکی ہے، وہ ابھی نہیں ملیں گے، آپ تو کل گئے نہیں تھے وہاں پر۔ تو وہ عورتیں اپنے تقاضے کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو لے چلو، ہم جو ہے نا پانی بھر کے لا کر پلائیں گے لوگوں کو، ہم جو لوگ زخمی ہوں گے ان کا دوا دارو کریں گے، اور دوسرے بہت ساری خدمات اپنے ذمے کا ہم یہ کام کر سکتے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے کہ تم بھی چلو۔ ایسے جذبات ہیں اندر، ایسے اندر جذبات ہیں۔ دنیا کی اس معمولی دنیا کی محبت میں دل کو مشغول نہ کر دے، بہت قیمتی ہے یہ دل، بہت قیمتی ہے۔ تھوڑے سے سامان 2-5 لاکھ اور 5-25 لاکھ روپے کی محبت میں اس کو الجھا نہ دیں، 2-4 مکانوں اور تھوڑی سی زمین کی محبت میں اس دل کو مشغول نہ کریں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ دل اللہ کے لیے ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل میں بڑی وسعت ہے کہ جس میں اللہ سماتا ہے، اس کو معمولی سے متاع کے خاطر اس کو مشغول نہ کر دیں، معمولی متاع کے خاطر، بلکہ کوشش کریں کہ ہمارے اس قلب میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی اور دین کی محنت کی محبت ایسی غالب ہو کہ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا ہر وقت ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہر وقت آسان ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کی قربانیوں کو ہم پڑھیں، صحابہ کی قربانیوں کو، کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے خاطر اور اللہ کے دین کی دعوت کے خاطر کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ جان جو ہے جان کھپانے کے لیے ہے، بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ کھپانے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اور دنیا پر کا مزدور اپنی مزدوری پر جان کھپا دیتا ہے، نہیں دیکھتے روزانہ 10 سال سے 20 سال سے صبح سے لے کر رات تک مزدوری کرتے 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 اس کی کمر جھک جاتی ہے۔ آنکھوں کے لائن کا کام کرنے والے جس میں مشقت ہے، پڑھائی لکھائی کا کام ہے، موٹے موٹے چشمے آ جاتے، اتنا پڑھتے ہیں۔ دماغ کے لائن کا کام کرنے والے ان کا دماغ درد کرنے لگتا ہے، اتنا وہ روزانہ کرتے ہیں۔ ایک وکیل سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، وہ کہ ایک ایک کیس لڑنے کے لیے 6-6 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے روزانہ، ایک ایک کیس کے لیے روزانہ 6-6 گھنٹے جو ہے قاعدے پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے پوری تیاری کر کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ دماغ، اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو تھکا رہے ہیں، اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں۔ یہ جسم تو دنیا میں سبھی لوگ تھکا رہے ہیں، سبھی تھکا رہے ہیں، لیکن اللہ رسول کی محبت میں کون تھکا رہا ہے؟ وہی تھکنا قابل قبول ہے اللہ کے وہاں، اور اللہ کے وہاں اس تھکنے کی قدر ہے کہ جو اللہ کے لیے جسم تھکا ہے، وہ قدم کے اللہ کے وہاں قدر ہے جو اللہ کے لیے چلے، ان قدموں پر اجر ہے۔ وہ بول جو اللہ کے لیے زبان سے آدمی نے بولے، ان بولوں کی قدر ہے، اس کا ایک ایک بول قیمتی ہے، اس آدمی کے چلنے کا اس کا ایک ایک قدم قیمتی ہے۔ ایسے آدمی کے دماغ کی سوچ اور اس کے دماغ کا تھکنا اللہ کے وہاں قیمتی ہے، اس پر اجر ہے، اس پر بدلہ ہے۔ یہ جسم اللہ نے راحت کے واسطے نہیں دیا ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ اسباب کی زیادتی میں راحت کے ایسے عادی ہو جانے کہ دین کی محنت بھاری پڑ جائے۔ اسباب جو ہے نا، اسباب کی زیادتی وہی آدمی کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جتنا فقر و فاقہ اور تنگی کے حالات ہمارے لیے آسان تھے، یہ وسعتوں کے حالات اتنے آسان نہیں، وہ زیادہ مشکل ہیں۔
اور عبد الرحمن ابن عوف فرماتے تھے رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدنا خیر کل الخیر فی القرب، کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں پائی ہے، جو خیر ہمیں ملی ہے وہ ناگواریوں میں ملی ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک قافلہ گئے ایک علاقے میں، جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ کام ہو رہا تھا، فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے، مدینے میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، اکثر زیادہ تر لوگ تقاضوں پر رہتے تھے، جو عمر کا وہ دور ہے۔ ایک علاقے میں کام کر رہی تھی ایک جماعت ایک تقاضے پر، اور وہاں فتح نہیں ہو رہی تھی، کافی مشقت کی محنت کی صحابہ نے، لیکن ہوتا ہے تھا کہ جہاں تھوڑی فتح کے آثار ہوتے ان کی کمک پہنچ جاتی تھی ایک علاقے سے، ان کو مدد مل جاتی تھی، پھر وہ غالب آتے یہ لوگ پیچھے ہو جاتے۔ تو ان کے ذمہ دار نے خط لکھا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اس طرح سے مسئلہ ہے، ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن مسئلہ الجھا ہوا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ آپ ایک دوسری جماعت بھیج دیں، جو جماعت دوسری طرف سے کام شروع کرے تو یہ لوگ وہاں الجھ جائیں اور ہم اپنا کام یہاں سے کر دیں۔ ہے جو عمر کو رات میں خط ملا تو رات بھر ہے جو عمر سو نہیں پائے، ذمہ داری کا احساس ہے جو عمر رضی اللہ عنہ رات بھر سو نہیں پائے، کروٹیں بدلتے رہے، اخیر رات میں ہے جو عمر کو نیند آئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ تقاضا جو تھا اس کو پورا کرنے کی شکل سمجھ میں آ گئی، تو اس کے بعد سو گئے۔ پھر فجر کی نماز میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی عتبہ ابن غزوان ہے، تو فوراً انہوں نے کہا جی حاضر ہوں، اور آ گئے۔ تو حضرت عمر نے تقاضا ان کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے خط میرے پاس آیا ہے، رات بھر میں سو نہیں سکا کہ میرے پاس آدمی نہیں ہے، سب لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ عتبہ ابن غزوان جو ہے وہ بدری صحابی ہیں، متقدمین میں سے شروع دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے مکے میں، اور بدری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، پرانے آدمی ہیں، تو میرے دل میں جب آپ کا نام آیا کہ آپ یہاں ہیں تو مجھے تسلی سے نیند آ گئی کہ آپ کے ساتھ صبح جماعت بنا دوں گا۔ حضرت عتبہ نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں، فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے وہ۔ حضرت عمر نے جب تقاضا رکھا تو کہا کہ میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن میں اپنے ساتھ اپنے گھر کی چند مستورات کو ساتھ لے لوں گا سفر میں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بقیہ اور تشکیلیں ہوئی، بہت کم لوگ تھے تو ایک چھوٹی جماعت بنائی ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب تقاضا عام ہوتا تو اس میں امیر مضبوط لگا دیتے چاہے جماعت چھوٹی ہو۔ آدمی جب ذمہ دار مضبوط ہوتا ہے تو کم آدمیوں سے بھی کام زیادہ لے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مضبوط آدمی لگایا، جماعت بنا کر روانہ کر دی، اور معمولی سا سامان تھا، کوئی زیادہ توشہ نہیں تھا ان کے پاس، سفر میں ہی وہ توشہ ختم ہو گیا، ابھی منزل پر پہنچے نہیں تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب بھوکے تھے۔ عتبہ ابن غزوان نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو جنگل میں کچھ تلاش کرو، جنگل تھا قریب میں، کچھ کھانا پینا مل جائے، کچھ شکار مل جائے، کوئی پھلدار درخت کا پھل مل جائے تو دیکھ لو۔ دو ساتھی برابر گھومے، کچھ نہیں ملا، نہ کوئی شکار تھا وہاں اور نہ کوئی پھلدار درخت تھا، کچھ نہیں تھا۔ جب واپس لوٹے وہ لوگ تو 2 بورے بھرے ہوئے ملے ان کو، 2 بورے، 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے سامان سے، تو اٹھا کر لائے، دیکھا تو ایک میں کھجور تھا اور ایک میں جو تھے وہ انہوں نے روایت میں لکھا کہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے جس کے چھلکے سرخ تھے، ایسا ایک بورا تھا۔ کھجور تو سب نے کھائے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جو دوسرا تھیلا ہے اس میں لگتا ہے زہر ہے، دشمن نے رکھا ہوگا کہ یہ لوگ کھجور کھائیں گے، پھر اس کے بعد یہ بھی کھانے کی چیز سمجھ کر کھا لیں گے، مر جائیں گے۔ ابھی پکا نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑا چھوٹ گیا اور اس گھوڑے نے اس بورے میں منہ مار دیا اور اس نے کھا لیا اندر سے۔ تو اب سارے کہنے لگے کہ بھائی یہ گھوڑا تو مر جائے گا، اس کو ہی ذبح کر دو، پھر یہ کھا گیا زہر تو اس کو ذبح کر لو تاکہ کھانا ہو جائے۔ تو گھوڑے کا جو مالک تھا صحابی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میری سواری ہے، ابھی ذبح مت کرو، جب مرنے کے قریب ہوگا تو کر دیں گے۔ حالت تو اضطرار کی تھی ان کی، لیکن چونکہ سفر میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر سواری میری نہیں رہے گی، تو ابھی اس کو رہنے دو۔ تھوڑی دیر وہ رہا لیکن ابھی تک اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں جو عورتیں ساتھ میں تھی، ان عورتوں کو پتا چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو ان میں سے ایک عورت نے ایسا مشورہ دیا کہ ہم نے ہمارے دادا سے، ابا سے، کسی سے سنا ہے کہ زہر آلود چیز کو پانی میں ابال دیا جائے اچھی طرح سے تو اس کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کو ابال دیا جائے برابر تاکہ پانی اس کے اثر کو جذب کر لے۔ تو آپ لوگ یہ جو دانے ہیں اس کو پانی میں ابال دو برابر، تو وہ اپنا اثر چھوڑ دے گا۔ تو ان کو مشورہ پسند آیا۔ ادھر وہ گھوڑا جو بھی زندہ تھا تو انہوں نے اپنا برتن چڑھایا، اس میں وہ دانے ڈالے، پانی بھرا
اور برابر ابالا اس کو، برابر ابالا کہ اس کا اثر ختم ہو جاوے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ابالا کہ وہ سرخ چھلکے الگ ہو کر اندر سے سفید دانے نکلے. تو ہم نے چھلکے باہر نکال دیے جو تھے وہ، اور جو سفید دانے تھے وہ ہم نے کھائے. اور وہ کہہ رہے ہیں ما اکلنا الگ زمین ہو، کہ اس سے پہلے ہم نے اس سے لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا. اور جب بعد میں جا کر تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ چاول تھے. وہ تو چاول تھے، اور کہہ رہا ہے بغیر نمک کے چاول تھے، اور کہہ رہا ہے کہ اتنا لذیذ کھانا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا. تو یہ حال تھا ان کا. آگے بڑھے، اللہ نے فتح نصیب کی، اس علاقے میں رہے. ان کی قربانیاں اور ان کی ساری چیزوں پر اللہ نے بڑی فتح دیا. جب مدینے میں قاصد پہنچا ان کا، تو اس قاصد نے جو خبر دی مدینہ والوں کے پوچھنے پر کہ بھائی وہاں اب اللہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ جیسے تم لوگ یہاں اناج کی بوریاں بھرتے ہو نا، گیہوں کی اور اناج کی، وہاں مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا چاندی ہے کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی کی بوریاں ہوتی. اتنی بڑی فتح ہوئی، اتنی بڑی فتح ہوئی. حضرت عتبہ ابن غزوان نے وہاں مسجد تعمیر کی. جمعہ کے دن سب کو جمع کیا مسلمانوں کو، اور ان کو کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اس حال میں فتح دی تھی کہ تمہارے پاس کھانا نہیں تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو الجھا دے اور اللہ کی مدد سے دور کر دے. امیر المومنین کو خط لکھا ہے جو عمر کو کہ یہاں تو ایسا ہے، بہت دنیا ہے، یہاں بہت ساز و سامان ہے، سونا چاندی ہے، اور حالات بہت سازگار ہیں. حضرت عمر کو جب خط ملا، حضرت عمر نے جوابی خط لکھا، وہاں سے آگے بڑھو، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے کسی کو، آگے بڑھو وہاں. تو وہاں سے آگے بڑھتے رہے. پھر جب پورا علاقہ فتح کر لیا تو حضرت عتبہ ابن غزوان نے اپنی جگہ پر اپنا نائب متعین کیا وہاں، اور واپس مدینہ گئے. حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے مجھ کو جس تقاضے کے لیے بھیجا تھا وہ تقاضا اللہ نے پورا کروا دیا. اب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور کو وہاں بھیج دو. جو اچھی جگہ تھی نا، اچھی جگہ، ابھی تو ہمارے اچھی جگہ آدمی تلاش کرتا ہے کہ اچھی جگہ ہو، اچھا ٹیبل ملے، اچھی تنخواہ ملے. ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہمارا اور ان کا فرق اتنا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہی فرق ہے ہمارا اور ان کا. بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں اللہ کا حکم اچھی طرح پورا ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہاں اچھی طرح پورا ہو رہا ہے، وہ ہماری اچھی جگہ ہے. جہاں اعمال پابندی سے ہو رہے ہیں، جہاں دین کی محنت اچھی ہو رہی ہے، وہ ہماری اچھی جگہ ہے. اور وہاں مال و دولت آئی تو جگہ چھوڑ کر اب معافی مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر المومنین کو کہ آپ مجھے معذور کر دیں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. حضرت عمر نے کافی خوشامد کی، نہیں مانے تو ناراض ہو گئے، غصے ہو کر کہا کہ ساری خلافت کا بوجھ میرے سر پر ڈال دو گے کیا؟ تم کو وہیں جانا ہے. تو وہاں سے دعا کر کے نکلے امیر المومنین کے پاس سے کہ یا اللہ تو مجھے اس شہر تک مت پہنچانا. زبردستی بھیج رہے تھے نا، تو کہ یا اللہ مجھے وہاں تک مت پہنچانا. تو وہاں سے نکلے تھے عتبہ ابن غزوان، اور مدینہ سے باہر چلے تھے کہ ان کی اونٹنی بدک گئی، اونٹنی پڑک گئی، اور وہ اوپر سے گر کر وہیں شہید ہو گئے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، وہاں تک واپس نہیں پہنچایا. تو یہ دنیا جو ہے نا، دنیا جب یہ بڑھتی ہیں تو یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، دین کی محنت کی محبت میں رخنا ڈالتی ہے. اس کی محبت بڑھتی ہے، اس کی ہوس بڑھتی ہے. اس لیے ٹھیک ہے بقدر ضرورت تو آدمی، چونکہ ان دنیا میں انسان ضرورت مند ہے، وہ اپنی ضروریات میں لگے گا، لیکن وہ ضرورتیں غالب نہ ہو جاویں اور ضرورتیں خواہشات کے درجے میں نہ پہنچ جاویں. کام محنت کرتے کرتے آخرت کی فکر غالب ہو، دنیا کی فکر مغلوب ہو. ضروریات زندگی پر اکتفا کرنا سیکھ لیں، ضروریات پر اکتفا کرنا، اور اپنے گھر کا ماحول وہ بناویں. ہمارے گھر نمونہ ہوں گے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہماری بستی والوں کے لیے، ہمارے محلے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے گھر نمونہ بنیں گے. ہمارے گھر کے رہن سہن، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے پوشاک اور ہمارا لباس، ہمارے بچوں کا نظام، ہمارے بچوں کی تربیت کا نظام، یہ نمونہ رہے. یہی تو ہوا پچھلے دور میں. جو لوگ تبلیغ میں لگے، انہوں نے اپنے اوپر، اپنی اولادوں پر، اپنے گھر والوں پر مشقتوں کے ساتھ محنت کی، اپنے خاندانوں کی طرف سے جھیلا
بعض وہ پڑھے لکھے جو ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے، ان کے خاندان بڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے تبلیغ میں لگ کر اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا اور تانے برداشت کیے اپنے خاندان والوں کے کہ پڑھا لکھا ہو کر بچے کو ملا بنا رہا ہے، یہ ڈاکٹر ہو کر بچے کو مدرسے میں بھیج رہا ہے، یہ انجینئر بن کر بچوں کو یہاں بھیج رہا ہے، یہ انجینئر بن کر ڈاکٹر بن کے اپنی بچی کو کالج میں نہیں بھیج رہا ہے، برقع کروا رہا ہے۔ ایسے تانے برداشت کیے، یہاں تک کہ خاندانوں نے بائیکاٹ کیا ان کا، لیکن چونکہ دین اندر اترا تھا، دین اندر اترا تھا، ان کو دنیا کی معمولی چیزوں نے لبھایا نہیں، کیونکہ اندر اترا ہوا تھا، بڑے ہوئے تھے اندر سے، دین کے نفعوں کو جانتے تھے، وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اللہ کے راستے کی 4 مہینے لگا کر اور گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک زندگیوں کی اور ان کی قربانیوں کے اثرات کو اپنے دلوں میں جذب بھی کیے ہوئے تھے، تو سارے تانے انہوں نے برداشت کیے اور خاندان والوں کے بائیکاٹ کو برداشت کیا، بستی اور گاؤں والوں کے بائیکاٹ کو برداشت کر کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اپنی بچیوں کو دینی علم دیا اور ان کے سر پر دوپٹہ رکھا، اپنی زندگیاں سادہ گزار دی، اپنے گھر نہیں بنا سکے، وہ اپنے گھر نہیں بنا سکے، ان قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا، ان کو دین دیا، ان کو علم دیا، ان کو علم دیا، کیونکہ اندر اترا تھا۔ جب اندر اترتا ہے تو پھر آدمی باہر کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، آدمی فقر سے نہیں ڈرتا، لوگوں کے تان تشریح سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس لیے دیکھیں گے پورے دنیا میں بہت سارے ایسے پرانے ساتھی ملیں گے جو خود پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، ان کو دین کی محنت میں لگایا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والوں سے یہی کہتے تھے کہ اپنے بچوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کو دنیا میں لگانے سے پہلے ان کو دین کی محنت میں لگا دو، دکان کھولنے سے پہلے ان کو دائی بنا دو، ان کو دنیا میں لگانے سے پہلے دین کی محنت میں لگا دیں، کہ جن بچوں نے ہماری گودوں میں پروان چڑھے ہوں اور وہ دین کی محنت سے دور ہوں، وہ علم سے دور ہوں، وہ دعوت سے دور ہوں۔ ہمارے تو پہلا غم یہ ہو، ہم محلے میں 10 ملاقاتیں کرتے ہیں، 10 جوانوں سے ملتے ہیں، ان 10 پر جتنی طاقت لگاتے ہیں اتنی طاقت ہم اپنے بچوں پر لگا دیں گے، اتنی طاقت ہم اپنے گھر کی عورتوں پر لگائیں گے کہ ہمارے گھر نمونہ بنے، ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کا نمونہ۔ پرانے لوگوں کی دعاؤں میں بھی یہ جملہ ہوتا تھا، یا اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کی طرح بنا دے، ہماری اولادوں کو صحابہ کی اولادوں کی طرح بنا دے، اور ہماری بستیوں کو مدینہ منورہ کا نمونہ بنا دے، ہماری مسجدوں کو حضور علیہ السلام کی مسجد کی طرح بنا دے۔ یہ ان کے اندر کے ارمان جذبے ہوتے تھے، اسی کے لیے محنت کرتے تھے اور اسی کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ ہمارا ہدف کوئی اور نہ ہو جائے، کام کرتے کرتے بعض مرتبہ مقاصد بدل جاتے ہیں، مقاصد بدل جاتے ہیں، ذرا سا مقصد میں ذرا سا انحراف جو ہے وہ پتہ نہیں آدمی کو کہاں لے جا کے چھوڑتا ہے۔ اپنی نیتوں کی تجدید کرنا ہے کہ ہم کیوں کام میں لگے ہیں، اس کام سے کیا مطلوب ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی خالی نقل و حرکت نہیں ہے، بھری ہوئی نقل و حرکت مفید ہے، خالی تو بعض مرتبہ مضر ہیں، بقول ماں الیاس صاحب کے کہ اگر علم و ذکر اس کے 2 پر ہیں، اس کے 2 پر ہیں، اس کے بغیر اگر ہوگا تو اس کے بجائے خیر کے شر وجود میں آئے گا، بجائے خیر کے شر وجود میں آ جائے گا۔ تو خالی نقل و حرکت مفید نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک وہ مضر ہو جاتی ہے۔ ہماری نقل و حرکت بھری ہوئی ہو، اپنی اصلاح کی نیت، اپنے آپ کو کھپانے کی نیت، اللہ رسول سے تعلق بنانے کی نیت، دنیا سے استغنا اور دور ہونے کی نیت کہ یا اللہ دھیرے دھیرے یہ دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جائے، یہاں تک کہ جب تیری ملاقات کا وقت ہو تو خالص تیری محبت کے ساتھ تیری ملاقات۔ اس دنیا کو دل میں لے کر کیسے اللہ کے پاس جائیں گے کہ خالص اس کی محبت کے ساتھ اس کی ملاقات۔ کام کرتے کرتے کام کی رغبت بڑھے، اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہو، عبادت کا ذوق بن رہا ہو۔ عبادت کا ذوق بننا یہ اللہ کے تعلق کی علامت ہے۔ آدمی نماز میں وہی جی لگائے گا جس کو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی یاد میں وہ بیٹھے گا جس کو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی مخلوق خدا کے ساتھ دینی ہمدردی اور خیر خواہی وہ کرے گا جو اللہ سے تعلق والا ہے۔ وہ بے نمازی کو دیکھ کر پریشان ہوگا کہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ ہے، بے دین کو دیکھ کر پریشان ہوگا کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کیسے دین پر آوے۔ پھر آدمی اپنا لگائے گا،
پھر اپنی ذات کا مسئلہ نہیں رہے گا، پھر اپنی انا کا مسئلہ نہیں رہے گا، آدمی سب کچھ لگا دے گا، چھوٹا بن جائے گا کہ ہماری انا کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا سب کچھ لگ جاوے، جان مال جذبات صلاحیتیں، ہماری فکر طاقت قوت سب کچھ اللہ کے نام پر اللہ کے دین پر لگ کر اللہ کا دین دنیا میں ہرا بھرا ہو جاوے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جاوے، ایک ہی مقصد دل میں ہو، ایک ہی مقصد دل میں ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جاوے اور ایک فرد امت کو ہدایت مل جاوے۔ یہ کام جو ہے وہ ایک فرد امت کی ہدایت کے لیے مارا پھرنے کا نام ہے۔ بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارا یہ کام رانڈ کا رونا ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر روتی ہے، کہ رانڈ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اب ایک بیٹا بچا تھا اس کے پاس جو سہارا تھا اس کے بڑھاپے کا، وہ بچہ بھی مر گیا تو وہ کس طرح روتی ہے، اس کا رونا ایک خاص قسم کا رونا ہے، وہ دل سے روتی ہے، بناوٹ نہیں ہوتی اس کے رونے میں، اس کو پتا ہے کہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، شوہر پہلے جا چکا تھا، ایک بچہ بچا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا ہے، تو وہ کیسے روتی ہیں، اس طرح رونے کا نام ہے تبلیغ کا کام۔ ہماری جتنے ہم اندر سے نیت بنا کر عزم کر کے اللہ رسول کا تعلق بنا کر اس کام کے لیے حوصلے بنائیں گے، جذبات بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبات دے دے گا، وہ حوصلے دے دے گا کام کرنے کے، اللہ وہ طاقت دے گا، وہ قوت دے گا، اور اللہ تعالیٰ وقت پر ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ جس وقت کی جو ضرورت ہوگی اللہ استغنا کے ساتھ پوری کرے گا، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، صحابہ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، حضور کے گھر پر آ کر ہزاروں کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، آپ کے گھر پر سے کوئی آدمی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، آپ کے پاس آیا ہوا چھوٹا سائل ہو بڑا سائل ہو کبھی واپس نہیں گیا۔ فرزدق نے کہا کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا، وہ تو مجبوری تھی لا بولنے کی، باقی آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا ہے، کوئی آپ کے پاس سے واپس نہیں گیا۔ کوئی ضرورت لے کر آیا 1 کلو گوشت کی، اس کو پورا اونٹ پکڑا دیا، ایک پیالی شہد لینا ہے اس کو پوری مشق دے دی کہ جاؤ ضرورت پوری کرو، کہ جو ضرورت مند آیا اپنی چھوٹی ضرورت لے کر اس کو اتنا سارا دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ضرورت نہیں دیکھی جاتی تھی کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی وہ ضرورت کے بقدر نہیں تھی، وہ آپ کا جو حوصلہ تھا اس حوصلے کے بقدر تھی۔ اتنا لوگوں کو دیا، کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ اللہ دے گا، باقی سب کا میں دے چکا ہوں۔ آپ نے اپنے آخر عمر میں اعلان کیا کہ بھائی کسی کا کوئی چیز، کسی کا پیسہ مال نکلتا ہو، کوئی جانی مالی حق نکلتا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، تو کوئی نہیں نکلا۔ ایک آدمی آئے صرف، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک چاٹا مارا ایک مرتبہ، آ جاؤ بھائی بدلہ لے لو۔ وہ آئے آگے بڑھے، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جس وقت مجھے مارا تھا میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ اپنی چادر اتار دو، تو حضور نے اپنی چادر اتار دی، تو انہوں نے پیچھے جا کر حضور کی جو مہر نبوت تھی آپ کے 2 مونڈوں کے بیچ میں اس پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ بدلہ نہیں لینا تھا، بوسہ لینے کا تھا۔ کسی کا کوئی احسان نہیں، جب اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ کسی پر نظر نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ وہی کام لینے والا ہے۔ ارادہ بنا کر نیتیں کر کے حوصلہ بلند کریں، گھبراوے نہیں۔ نیا آدمی نیت کرنے سے ڈرتا ہے، نیا آدمی نیت سے ڈرتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کیا ہوگا، بیوی کا بچوں کا۔ اللہ کے دین کے تقاضوں پر گھبراوے نہیں، حوصلہ بلند رکھیں، جس سطح پر ہمیں وہاں سے آگے بڑھے۔ جو نیتیں کی ہیں دن بھر میں ان نیتوں پر اب اللہ کے وہاں مہر لگواوے، مہر، اور اللہ دلوں کو دیکھے گا، دلوں کو کہ اندر کے ارمان کیا ہے۔ اپنے جو آزار ہیں ان آزار کو حل کرنے کی مدتیں ہم طے نہ کریں۔ وہ جو آزار ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا، میرے ذمہ اصل میں تھوڑا سا 25,000 کا قرضہ ہے، آئندہ سال جاؤں گا، تو گویا کہ یہ طے کر رہا ہے کہ آئندہ سال تک قرضہ رہے، وہ جب آئندہ سال پورا ہوگا تو میں جاؤں گا۔ اور اللہ کے وہاں یہ ہے کہ اللہ تو منٹوں میں سیکنڈوں میں قرضہ ادا کروا دے، اس کے بعد تھوڑی کہ آئندہ سال کا انتظار ہو۔ کسی کو کوئی بیماری لگی، وہ اس نے طے کر لیا کہ اب 2019 میں نہیں 2020 میں جائیں گے، یعنی گویا کہ وہ کہ 2020 تک تو رہے بیماری، اور 20 میں جب چلی جائے گی پھر جاؤں گا۔
اپنے آزار کے حل کی مدتیں ہم طے نہ کریں، ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر اعتماد کر کے کام کرنے کے حوصلے بناویں، چاہے وہ آزار اپنے ذاتی ہوں، گھر کے ہوں، بچوں کے ہوں، بیوی کے ہوں، کاروبار کے ہوں، پارٹنروں کے ہوں، قوم و سماج سے متعلق مسائل ہوں۔ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس میں ہے، ان مسائل کا حل اس میں ہے کہ آدمی اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں جائے گا، اللہ کا قرب بڑھے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، دعاؤں میں جان پڑے گی۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جماعت میں نکل کر دعا میں جان پڑتی ہے، دھیرے دھیرے رغبت بنتی ہے، دعا میں مزہ آتا ہے۔ جو دعا یہاں نہیں کر پاتے ہیں وہاں جا کر ایسی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ایسی دعائیں کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو پھر جب وہاں جائیں گے تو اپنے آپ اس دعا کی طاقت کے ذریعے سے اللہ مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اور وہی سبق ہے یہاں تو تبلیغ میں پہلے ہی دن سے یہی سبق ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے اپنے اور امت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے رابطہ کر کے دعا کی طاقت کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کرنے والا بن جائے۔ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل دعا کے راستے سے کرنے والا بنے، کسی پر نظر نہیں، بھائی پر نہیں، بہن پر نہیں، امی پر نہیں، ابا پر نہیں، دوستوں پر نہیں، کسی مالدار کی جیب پر نہیں، کسی پر نظر نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ پہلے دن سے ہماری یہی دعوت ہے، چاہے سفر بیرون کا ہو اندرون کا ہو، 4 مہینے ہو چلنا ہو، ایک اللہ پر اعتماد کر کے ہم اپنے بس کے وسائل جمع کریں گے۔ نہیں ہے تو ہمارے دین میں ایک طریقہ ہے، آدمی کے پاس اپنا نہیں ہے وہ قرض لے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، قرض لے گا، سوال نہیں کرے گا۔ قرض کا دین ہے، قرض لینے کا بھی دینے کا بھی، قرض لینے والے اور دینے والے کے فضائل ہیں، جس نے اللہ کے نام پر کیا ہے، اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یا اپنے ذمے حقوق واجبہ کی ادائیگی کے لیے اس نے کیا ہے، تو اس پر اس پر فضیلت ہے، اس کو اجر ملے گا کہ حقوق کی ادائیگی کے لیے اس نے کیا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اس پر جس معجور ہوگا اس کو اجر ملے گا، دینے والے کو بھی اجر ملے گا، دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ خالص نیت کے ساتھ آدمی نے قرض کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا، اگر نیت صاف ہے تو۔ اور نیت میں گڑبڑ ہے تو مشہور کہاوت ہے، جس کی نیت میں خطرہ اس کی جھولی میں پتھرا۔ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا اس کا قرضہ، کبھی ادا نہیں ہوگا اور آدمی اس حالت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے قرض کی گنجائش ہے اپنے حقوق کے واجبہ کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ آدمی کے پاس جتنا ہے اتنا بنا لے مکان، جتنا ہے اتنا بنا لے، ضرورت اب ضرورت کا پورا کرنے میں قرضہ کرنا پڑے تو کر لے اتنا، لیکن خواہشات کے لیے قرض نہ کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شادی میں نکاح کر لے آدمی، 1000 روپے کی مہر کے پیسے میں بیوی روکڑے مانگ رہی ہے تو اس کو قرضہ کر کے دے دے، لیکن کام کو کھلانے کے لیے قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منڈپ باندھنے کے لیے قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم و سماج کے رسم و رواج پورا کرنے کے لیے قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواہشات کا قرضہ ہے، اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج امت خواہشات کے قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ملک کے ملک ڈوبے ہوئے، ملک کے ملک اور قوموں کی قومیں قرضوں میں ڈوبی ہوئی، سودی قرضوں میں ڈوبی ہوئی، وہ سارے خواہشات کے قرض ہیں۔ جو قرض کرنا تھا وہ ایپ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یار جماعت کو دیو کریں گے، کہ جماعت بھائی وہ تو کر سکتا ہے، اپنا دین سیکھنے گیا ہے، اپنا ایمان بنانے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ملی ایک ذمہ داری اپنی اور امت کے اندر دین کے احیاء اور دین کی طلب پیدا ہو اس کی کوشش میں گیا ہے، یہ تو مستحسن چیز ہے، اس کی تو تائید کرنی چاہیے کہ بھئی اس کے پاس اپنا نہیں تھا تو قرض کر کے گیا، اس کی تو تائید کرنی چاہیے کہ اس کے پاس اپنا نہیں تھا تو قرض لے کر گیا ہے، اپنا دین سیکھنے کے لیے، اپنا ایمان بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو جس آدمی نے خواہشات پر، مکان میں خواہش پر قرضہ کیا ہے، بچوں کی شادیوں پر قرضہ کیا ہے، یا اپنی چاہتوں کو پورے کرنے کے کھانے پینوں پر قرضہ کیا ہے، وہ قابل تحسین نہیں ہے۔ صحابہ کے جو قرضے تھے وہ اس کے نہیں تھے، اس کے قرضے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کا جو سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر نے اونٹنی پیش کی آپ کو، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اونٹنی میں قرض کے طور پر رکھوں گا، مدینہ جا کر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ مدینہ جا کر مسجد بنانے کا مسئلہ آیا تو پہلی زمین حضور علیہ السلام نے مسجد کی ادھار خریدی، قرض میں تھی، وہ 2 انصاری بھائیوں کی زمین تھی، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، مسجد بنانی تھی، آپ نے قرض میں وہ جگہ لے لی ان سے، ان کو کہا کہ ہم اس زمین کی آپ کو قیمت چکائیں گے۔
پھر وقتاً فوقتاً حضرت بلال کا مشہور قصہ ہے. حضرت بلال حضور علیہ السلام کے خزانچی تھے. جب بھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا, کوئی ضرورت مند آتا, کوئی سائل آتا, کوئی دین کا تقاضا ہوتا, حضور علیہ السلام حضرت بلال سے کہتے, حضرت بلال کے پاس ہوتے ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو قرض کر کے اس سائل کی, ضرورت مند کی, حاجت مند کی حاجت پوری کر دیتے تھے, اور پھر بعد میں جب آپ کے پاس سہولت ہوتی تو اس سے قرضہ ادا کر دیا جاتا تھا. یہ جتنے قرضے حضور علیہ السلام کے ہیں وہ دینی تقاضوں پر ہیں. مسجد بنانے کے لیے قرضہ کیا, سفر ہجرت کے لیے قرضہ کیا, کسی سائل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرضہ کیا, اور جو دیگر دینی تقاضے آئے ان دینی تقاضوں پر قرض تو ثابت ہے, لیکن خواہشات کے راستے میں قرض نہیں ہے. خواہشات کے لیے قرضے نہ ہو. اپنے گھر والوں کا ذہن بناویں, ان کا ذہن سادگی کا بناویں. اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم ایک بنیادی عمل ہے ہمارے یہاں. جیسے ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ہمارے گھر نمونے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پابندی سے تعلیم ہو رہی ہو. 4 مہینے لگایا ہوا عملہ ہے. قرآن ساتھی ہم اپنی مسجد میں اپنے حلقے میں شمار ہوتے ہیں. ہمارے گھر نمونہ بنے. ہم جتنی محنت 3 دن چلے 4 مہینے میں باہر کر رہے ہیں, گھر رہنے کے زمانے میں جن دنوں میں ہم اپنے گھر پر ہیں, اپنے بچوں کی, بیوی کی محبت کے ساتھ ان کی تعمیر کریں, ان کی ذہن سازی کریں, ان کی ذہن سازی کریں. یہ ہمارے ذمے ہیں. محبت کے راستے سے قریب کریں. ایک عمر تک بچہ لیتا ہے. بچے کی جو لینے کی عمر ہے 12-13 سال تک کی ہے. اگر ہم نے 12-13 سال تک کی عمر میں اپنے بچے کو قائل کر لیا اور اس کو سمجھا بجھا کر, محبت سے بہلا پھسلا کر, راضی کر کے, خوش کر کے اس کو ہم نے اس کا مزاج دینی بنا دیا, تو اب ہمیں آگے جا کر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس عمر میں اس کو چھوڑے رکھا ہے. اس کو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو. 7 سال کی عمر میں. ابھی تو بالغ ہونے میں اس کو 8 سال باقی ہے. اور تربیت کی عمر یہی ہے. تعلیم کے راستے سے تربیت ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان تمام سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی آتی. اپنی بیویوں کی تربیت کریں محبت کے ساتھ, ٹوک کر نہیں, محبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ تربیت کریں. ان کو دین سمجھیں. اور اس کا آسان راستہ ہے. خاموش دعوت جو ہے وہ ان کو فضائل کی کتاب سنانا شروع کر. ابھی کچھ نہ کہیں, کتاب پڑھ کے سناوے, ان سے پڑھواوے, بچی سے پڑھاوے, بچے سے پڑھاوے, صحابہ کے قصے سنیں, ازواج مطہرات کے قصے ان کو سناوے. ذرا تعلیم بھی جو ہے نا, ذرا تعلیم بھی ہم اپنے گھر میں کریں تو موقع با موقع ذرا ہوش کے ساتھ پڑھیں. جیسے حضور بھائی فضائل رمضان ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو فضائل رمضان پڑھیں, تو ایسے فضائل نماز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر میں تعلیم کر رہے ہیں تو اپنے گھر کی تعلیم میں اپنی بیوی, بچوں, بچیوں کو ازواج مطہرات کے, بنات طیبات کے, صحابیات کے قصے سناوے ان کو. اس سے وہ اثر لے گی. ان کے ذریعے خرچ کروانا ہے تو ان میں فضائل صدقات پڑھنا شروع کریں کہ ان سے خرچ کروانا ہے اللہ کے نام پر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا, جو کچھ آپ کے پاس تھا. ان کی بیوی کے پاس زیور تھے, تو ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے, بیوی کے پاس زیور ہے, جی چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کر دے. تو ان کے ذریعے سے ان کو پردے کے پیچھے ترغیب دلوائی مال خرچ کرنے کی, اور ترغیب دے دی انہوں نے. اس کے بعد جب مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر مولانا بھی مجھ کو کہہ دیتے تو میں تو دے دیتی. اتنا ذہن گھر میں بنایا ہوا تھا, لیکن پھر بھی مولانا نے ان کو فضائل سنوائے خرچ کرنے کی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں رات میں, کیونکہ پورے دن بھر کی مصروفیت کے بعد, رات کی تعلیم کے بعد, عشاء کے بعد کی حیات الصحابہ کے بعد اپنے گھر جاتے تھے اور پھر اپنے گھر میں جا کر کتابیں تعلیم کرتے تھے فضائل کی اپنے گھر والوں میں. حالانکہ وہ دن بھر میں جو کچھ یہاں ہے وہ سارا گھر میں سنتے تھے, لیکن پھر بھی گھر جا کر تعلیم کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے تھے. یہ بڑا حق ہے ہمارے ذمے. غفلت خالی اپنی ضرورتیں پوری کرنے گھر نہ جاویں کہ اپنا کھانا کہ بہت بھوک لگ گئی تو گئے, کھا کر فوراً نکل گئے, اور بہت زیادہ تھک گئے تو سو کر صبح اٹھ کے نکل گئے. اپنے گھر والوں کو وقت دیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں. روزانہ اگر ہم پابندی سے نہیں دے پاتے پورا وقت, ہفتے میں 1-2 دن دیں. تعلیم تو روزانہ کر لیں, لیکن زیادہ وقت صحبت جو ہے نا, صحبت
اس سے منتقل ہوتے. لیکن گھر میں رہ کر ان کو اچھی صحبت دیں. گھر میں رہ کر یہ نہ ہو کہ گھر میں لے کر باہر سے پیپر لے کر گئے پورتی والا اور گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے کھول کے پڑھ رہے ہیں. خاموش صحبت دے رہے ہیں بچیوں کو دوپٹہ اتارنے کی اور اتنی آستینیں کرنے کی اور اتنا فراک کرنے کی. یوں کھول کے بیٹھے ہیں. اور ابھی تو یہ موبائل کا زمانہ ہے, دنیا بھر کے سارے خرافات ہیں. اپنے آپ کو بھی بچاویں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاویں. اپنی ضرورت کے لیے تو بقدر ضرورت اس کو استعمال کر کے اس طرح رکھیں. بچوں کا کھلونا نہ بنا رہے اس کو, بچوں کا کھلونا نہ بنا کہ بچہ رو رہا ہے تو ہاتھ میں پکڑا دیا اس کو. یہ کھلونا نہیں ہے, یہ تو مصیبت ہے, بلکہ بہت ساری بیماریاں ہیں. اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ بچوں کو یہ لائن کی جو بیماریاں ہو رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کھلونا نہ بناوے اس کو. کھلونے اپنی جگہ ہے. کھلونا تو ایسا بچوں کا ہو جس سے بچے کی ورزش ہو رہی, کچھ کسرت ہو رہی ہو اس کی. اس کو ایسا کھیل دے. یہ گیم کھیلنا اور اس قسم کی چیزوں میں بچوں کو لگانا یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے خلاف ہے, بلکہ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے. اپنے گھر میں نظام بنا, اپنے گھر والوں کو اچھی صحبت دے ہماری کہ گھر میں جا کر ہم نوافل پڑھیں. گھر میں رہ کر ہم اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو خاموش دعوت ہو رہی ہے. کسی کو کچھ نہیں کہا, کسی ایک جگہ بیٹھ کر پلنگ پر کرسی پر مصلے پر بیٹھ کر اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں. رات میں خاموشی سے اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہا. خاموشی سے اٹھے, جاگے, اپنی تہجد پڑھ لی, پھر سو گئے. عشاء کے بعد گھر پہنچے, 2 رکعت صلاۃ التوبہ مصلی بچھا کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر سو گئے. پوچھے کہ بچی یا بچے کی کون سی نماز پڑھی ہے, تو ان کو کہیں گے دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہوں گے, تو 2 رکعت توبہ کی پڑھ لی تاکہ اللہ گناہ معاف کر دے, اس لیے پڑھی ہے. کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا مصلی بچھا دیا, تو بچے پوچھیں گے کہ ابا یہ کون سی نماز ہے, تو کہیں گے کہ اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہے, اس مسئلے کے حل کے لیے 2 رکعت پڑھی, صلاۃ الحاجت کی پڑھی ہے. تو یہ ہماری گھر میں عملی تربیت ہے اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی, اور یہ خاموش دعوت ہے ان کو. ان کا دینی مزاج اس سے بنے گا, خالی کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ عملی طور پر. کبھی حضور علیہ السلام نوافل اپنے گھر میں پڑھتے تھے, اپنے معمولات گھر میں پورے کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو عملی تربیت دی. حضور کے جو اعمال تھے وہ ازواج مطہرات میں بیان کیے, یہاں تک کہ قصہ بیان کر رہے ہیں. شاید وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ایک رات میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر آئے, پھر گئے کونے میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی, اس کے پاس گئے, پھر واپس آئے, پھر چڑھ گئے, پھر گئے, پھر واپس آئے, پھر گئے. میں نے صبح پوچھا کہ آج رات کیا ہو گیا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. بولے میرے پاس تھوڑا سا مال تھا تو گھر میں, تو اس مال کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. اپنے گھر والوں کی عملی تربیت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کا قصہ ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ تلاش کرنے نکلے حضور کا, وہ دیکھا بقیع کے قبرستان میں رات میں, تو حضور بقیع کے قبرستان میں, تو عائشہ روایت کر رہی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور بقیع کے قبرستان میں تھے. تو یہ عملی حضور علیہ السلام کی زندگی ہے. مہمانوں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور نے آٹا گوندا ہے, آٹا گوند کر دے رہے ہیں ان کو, اور اپنے گھر کے افراد کے ساتھ رفیق بن کر رہ رہے, رفیق بن کر اپنی بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے, اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ بہت بڑی بڑی سنتیں ہیں, بہت بڑی سنتیں. آدمی بزرگ تسبیح پڑھنے سے خالی نہیں بنتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی کی معاشرتی زندگی جو ہے اس پر وہ بنیاد ہے, اصل بنیاد ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ کا سلوک, محبت, پھر اتنی محبت ہو جائے گی بیوی بچوں سے جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. ہماری منشا پوچھیں گے پھر وہ کہ آپ کیا چاہتے ہو, کون سا پسند کریں, یہ بھی رنگ ہے یہ بھی رنگ ہے, آپ کون سا رنگ کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم ان کو وہ رنگ بتائیں گے جس رنگ میں سادگی ہوگی. یہ بھی کپڑا ہے یہ بھی کپڑا ہے, پھر ہم کو بتائیں گے کہ یہ کپڑا پہن لو, بچوں کے لیے سلوا, اس میں سادگی ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بنا کر ان کی ذہن سازی کی جائے تعلیم کے راستے سے, تاکہ ہمارے گھر نمونہ بنے کہ یہ دائی کا گھر ہے, یہ دین کی محنت کرنے والے کی اولاد ہے, یہ دین کی محنت کرنے والوں کا گھر ہے, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, اور وہ دنیا میں نمونہ بنے لوگوں کے لیے اور ان کی آخرت سنور جائے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی تعلیم کو پوری اہمیت کے ساتھ ہم خود کوشش کریں کہ تعلیم ناغا نہ ہو. اگر ہم نہیں ہیں ہماری غیر موجودگی میں تو ہمارے گھر میں تعلیم ہو, اس کے لیے ہم کسی کو ذمہ دار بنا لیں, تعلیم کے اوقات طے کروا لیں
اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت کی کوشش کریں. ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا پردہ. اگر گھر میں عورتوں میں شرعی پردہ نہیں ہے، ان کو شرعی پردے کی ترغیب دیں. شرعی پردے کی ترغیب دیں. بچیاں ابھی سے جوان ہیں، ان بچیوں کو شرعی پردے کی ترغیب دیں. شرعی پردہ وہ ہے جو شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بتایا. ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، چچازاد، یہ جتنے بھائی ہیں، ایک بھی بھائی نہیں ہے جس سے نکاح جائز ہے. وہ شریعت میں غیر محرم ہے جس سے بھی نکاح جائز ہے عورت کا. اپنے گھر میں شرعی پردے کو رواج دے. اللہ کا فضل ہے، محنت سے برقع وجود میں آیا ہے. بہت ساری عورتیں برقع پہن رہی ہیں، لیکن ابھی تک شرعی پردہ وجود میں نہیں آیا ہمارے گھروں میں. بہت تھوڑا ہے. کوشش اس کی کرے کہ شرعی پردہ وجود میں آئے. دیور سے، جیٹھ سے، پڑوسیوں سے اور دیگر لوگوں سے گھر کی. اس کے لیے ان کو ایک دن میں ہم نے یہاں سے جا کر کہہ دیا کہ تم اس سے تھوڑا ہو جائے گا. ان کا ذہن بنانا پڑے گا. 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ موقع دیکھ کر اچھے ماحول میں، سازگار فضا میں، روکنے ٹوکنے کے انداز میں نہیں، محبت کے انداز میں ان کو اللہ کا حکم سمجھا کر صحابیات کی حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ کر سناوے. مستقل کتابیں ملتی ہیں ازواج مطہرات کی زندگیوں پر، اور بناتے طیبات حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، سیرت عائشہ، اس طرح کی کتابیں ہیں. وہ لے جا کر ان کو دے، ان کو پڑھاوے. ہم خود ان کو پڑھ کے سناوے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی ہے. تو اس سے ان کے جذبات بنیں گے. تو گھر میں شرعی پردے کو وجود دیں. اپنے لڑکے خود ہم ہیں تو ہم چچازاد، پھوپھیزاد، ماموزاد بہنوں کے ساتھ بلا تکلف باتیں نہ کریں. بائک پر بٹھا کر لے کر نہ پھریں ان کو. جیسے ان پر پردہ ہے ہمارے اوپر بھی ہے، اور یہ تو حرام کام ہے. ان سے بلا تکلف بات کرنا بغیر پردے کے اور بلا ضرورت زیادہ کی باتیں کرنا پردے کے ساتھ بھی وہ جائز نہیں ہے. ان کو سواری پر بٹھانا کیسے جائز ہوگا جس میں آدمی ٹچ ہو کر آ گیا. ایک سواری کی سیٹیں جتنی ہوتی ہے کہ 2 بیٹھے تو ایک دوسروں کو چھوئے بغیر سفر ہی نہیں ہوگا ان کا، اور یہ تو حرام کام ہے. پھوپھیزاد بہن کو بٹھا لیا، کبھی خالازاد جاتے ہوئے راستے محلے میں کوئی عورت جا رہی اس کو پیچھے بٹھا دیا کہ چلو آپ کو چھوڑ دیں. یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے. یہ بے دینی ہے، جہالت ہے، یہ علم کی کمی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے خود اس کا اہتمام کریں. ہم پردہ کریں، ہم پردہ کریں. محلے میں ملاقاتوں میں، گشتوں میں بھی جاتے ہیں تو بلا تکلف دوستوں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں، خالہ کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، کسی کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کو ہم نے تو یہ دین بتایا کہ خود اپنے گھر میں دستک دے کر جائیں. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول کیا اپنے گھر میں بھی؟ تو حضور نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں بہنوں کو ان حالت میں دیکھو جس میں تم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو؟ کہ ان کو بھی خبر دے کر آدمی جاوے، ایسا حکم دیا ہے. تو پھر کسی کے گھر میں تو جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا قریبی رشتے دار ہو، چاہے وہ سگا بھائی ہو. سگا بھائی ہے، بھابھی رہتی ہے وہاں، سگی بہن ہے وہاں، اس کے سگی بہن کے گھر میں کوئی اور ہوگی اندر وہ عورت. اس کے گھر میں حضور علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے اجازت، دستک دے کر اجازت مانگی اندر جانے کی. حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ عمران ابن حسین آئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر اندر ڈال دو، میرے پاس پردہ کرنے کا پورا کپڑا نہیں ہے. حضور اپنی بیٹی کے گھر اجازت لے کر جا رہے ہیں، اجازت لے کر داخل ہو. یہ ہمارا دین ہے، ورنہ یہ تو پہلے حرام ہے. کسی کے گھر میں گھس گئے، ان کی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے وہاں، پھوپھیزاد بہن ہے، خالازاد بہن ہے، ماموزاد بہن ہے. یہ بہنیں نہیں ہے جو غیر محرم ہے. یہ ہمارا دین ہے. اس لیے کوشش کریں اس کی گشتوں میں، ملاقاتوں میں بھی، انفرادی اوقات میں بھی، کہ ہم اس راستے سے معاشرت کے دین کو وجود دیں جس پر دین کو استحکام ہوگا، دین کا بقا ہوگا اس پر. اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو ہماری عبادتیں اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ مستحکم نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادتیں بعض ان عملوں کی وجہ سے جو اس طرح کے کام ہیں اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بیکار ہو جائے گی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اس لیے اپنی ضرورت کے مسائل بھی علماء سے سیکھیں، علماء سے تعلق بناویں، اپنی ضرورت کا دین ان سے سیکھیں، ان کے پاس ہیں. بھائی میڈیکل پر ہم جاتے ہیں اپنی دوائی لینے، ضرورت ہے اس لیے جاتے ہیں. گوشت والے کی دکان پر گوشت خریدنے جاتے ہیں. سبزی والے چاہے مسلمان ہو غیر ہو جو بھی ہے، اپنی ضرورت ہے تو مارکیٹ جا کر سبزی لاتے ہیں. اور کاروبار کے لیے آدمی دلی خریدی کرنے جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، بنگلور جاتا ہے، چنئی جاتا ہے. اور دھندا کرنے کے لیے آدمی بمبئی، مدراس، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے. تو اپنا علم لینے کے لیے نہیں جائے گا جو بنیادی ضرورت ہے.
علماء سے اپنا علم لیں اور علم الہی کی روشنی میں ہمارا کام ہو، ہماری تجارت، کاروبار، شادی بیاہ، ہمارے جتنے کام ہو علم الہی، اور جہاں شریعت کا مسئلہ آ جاوے وہاں سر نگو ہو جاوے، ضد نہ کریں۔ بہت سارے مسائل میں بعض مرتبہ مسائل پیش آتے ہیں، پراپرٹیوں کے مسائل، میراث کے مسائل، کاروباری لیور دیور میں پارٹنروں میں مسائل ہوئے، اور دونوں پارٹنر کام کرنے والے ساتھی ہیں، یا ایک کام کرنے والا ہے اور ساتھی ہیں، اور ان کے مسائل پیش آئے تو اپنے مسائل جب پیش آئے تو شریعت کے سامنے جھک جاویں، شریعت کے سامنے آستین نہ چڑھاویں۔ علماء کے ذمہ، علماء جو کہیں گے وہ کریں گے، مفتی صاحب جو کہہ دیں گے وہ کر لیں گے، ہم اپنی نہیں چلائیں گے۔ وہاں میراث کے مسائل ہیں، پراپرٹیز کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، لیور دیور کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، لڑکے لڑکیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا لڑکا کسی کی لڑکی ہے، ہماری لڑکی کسی کا لڑکا ہے، شادی ہوئی ہے اور مسائل پیش آئے تو ضد پر نہ اتریں کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے، بلکہ معاملہ سپرد کریں علماء کے، سمجھدار لوگوں کے، حکم من اہلہ وحکم من اہلہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے مسائل ہیں تو دونوں طرف سے ایک ایک آدمی سمجھدار کو طے کر لو، وہ بیٹھ کر مسئلے کو سلجھاویں، ضد پر نہ اتریں، اور لوگوں کی طرح نہ کریں جیسے بازاری لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس دعوت نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، کہ ان کی طرح ہم بھی ضد پر اتریں۔ بچی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے، قوم سماج میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مسجد کا مسئلہ ہو گیا، مدرسے کا مسئلہ ہو گیا، اپنے امور کو اہل علم کے سپرد کریں۔ یہ نظام ہے اسلام کا۔ حضرت عمر کو بھی قاضی کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، انہوں نے اپنا معاملہ قاضی کے سپرد کیا۔ جب مسئلہ آیا مسجد نبوی کی توسیع کا، اور جہاں مکان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہم لے لیں گے اس کو، تم پیسے لے لو، بولے نہیں پیسوں سے بھی نہیں دینا، تو ہدیہ کرو، بولے ہدیہ بھی نہیں کریں گے، بولے ہم لے لیں گے پھر، تو کہا کہ چلو کورٹ میں جائیں گے پھر، تو لے گئے قاضی کی کورٹ میں حضرت ابی ابن کعب کے پاس۔ حضرت ابی ابن کعب نے فیصلہ کیا ان کے حق میں امیر المومنین کے خلاف، تو امیر المومنین نے آستین نہیں چڑھائی ان کے خلاف، بس اتنا پوچھا کہ بھئی تم نے فیصلہ تو کیا ہے لیکن آپ کے پاس اس فیصلے کی کوئی نظیر، کوئی دلیل ہے حضور علیہ السلام کے اس سے، قرآن و سنت سے؟ تو پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہ اس دلیل پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ مسجد کی جگہ آپ نہیں لے سکتے ہو۔ تو پھر حضرت عمر نے ہتھیار ڈال دے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو امیر المومنین ہو کر اپنا مسئلہ قاضی کے سپرد کر دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کا مسئلہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے؟ ہمارے بچے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، وہ دین سمجھا رہے ہم کو اور ہم ان کو کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ایسا ہی کریں گے، بلکہ ہم بھی بچوں کا ذہن بنائیں گے کہ جہاں مسئلہ دین کا آئے گا وہاں ہم دین کے سپرد کریں گے اپنے آپ۔ پراپرٹیز کے مسائل ہیں، دیندار آدمی کہہ رہا کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں چلے گا، بھائی یہ شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے، جس دین و شریعت کا انکار آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہاں امیر المومنین اپنے مسئلے کو قاضی کے پاس لے جا کر حل کروا رہے ہیں، اور یہاں آدمی اپنے مسئلے کو خود سلجھانے کی فکر میں اور ضد پر اترا ہے، ضد پر اترا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو اہل علم کے سپرد کریں، اہل دین کے سپرد کریں، سمجھدار لوگوں کے سپرد کریں۔ اپنے نجی مسائل میں بھی، جیسے اپنے اجتماعی مسائل میں تو ہمارا پورا کام مشورے سے ہے، مسجد میں مشورہ ہے، حلقے میں مشورہ ہے، ضلع میں مشورہ ہے۔ اپنے نجی مسائل کے لیے سمجھدار لوگوں کو اپنا مشیر بناویں، عورتوں کے سپرد اپنے مسئلے نہ کریں کہ گھر میں دادی جو کہے گی وہ ہوگا، نانی جو کہے گی یا میری بیوی جو کہے گی وہ ہوگا، ایسا نہ ہو۔ سمجھدار لوگوں کو اپنا مشیر بناویں تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دین اور شریعت کی روشنی میں حل ہو جائیں، اور مسائل حل ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود ملے جو اس دعوت کی محنت سے مطلوب چیز ہے۔ احیاء جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں عبادتیں پہ عام کرنا ہے، جہاں ذکر و تلاوت کی فضائیں بنانی ہے، جہاں کام دھندوں میں حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ کاروبار ہونا مقصود ہے اس محنت سے، وہاں ایک پاکیزہ معاشرہ، جو معاشرہ مدینہ منورہ میں وجود میں آیا تھا، ایسا پاکیزہ معاشرہ ہر جگہ وجود میں آئے، ہر بستی میں ایسا معاشرہ وجود میں آئے، یہ اس محنت کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کریں کہ ہم اپنے مسائل کو اہل علم سے، اہل دین سے رجوع کر کے جب کریں گے، لوگوں میں اس کا رواج بنے گا کہ وہ اپنے نجی مسائل اور اپنے کاروباری مسائل، اپنے سماجک مسائل، اپنے معاشرتی مسائل کو وہ بھی اہل دین سے، اہل علم سے رجوع کر کے دین اور شریعت کی روشنی میں حل کرنے والے بنیں گے، اور اس کی عمومی فضائیں بنے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے ایک بہترین فضا بناوے، اور محلے کے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو۔ اس کے لیے مسجد کی جماعت جو ہے مسلسل محنت کرے، مسلسل کوشش کریں تاکہ ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جاوے، ہر گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، فضائل کی،
فضائل اعمال، فضائل صدقات. اس کے علاوہ انفرادی تلاوت، انفرادی معمولات، وہ تو جتنا اپنے ذوق سے جو کرتا ہے کرتا رہے، لیکن تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم ضرور ہو، جس فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، حضور علیہ السلام کی مبارک معاشرت اور اللہ رسول سے تعلق و محبت کے جذبات جو بنانے والی چیز ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک زندگی اور ان اعمال کے فضائل ہیں. اس لیے فضائل کی تعلیم کو فروغ دیں، گھر گھر میں شروع کریں. ایک ایک گھر میں پڑھے لکھا کا گھر ہے، ان پڑھ کا گھر ہے، جاہل ہے، وقت لگایا ہوا ساتھی ہے یا عام ساتھی ہے، کوشش کریں ہر گھر میں تعلیم. اس کے لیے محلے کے ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں کو مضبوط کریں. محلے میں ہفتہ واری تعلیم جو ہے نا، ہفتہ واری تعلیم وہ ایک قسم کی تعمیر ہے. اس سے عورتوں میں استعداد بنے گی، اس سے عورتوں میں استعداد بنے گی تعلیم کرنے کی، بات کرنے کی، اور مختلف قسم کے ان کے جذبات بنیں گے. ہفتہ واری تعلیم کے جو حلقے ہیں اس کو مضبوط کریں. مسجد اور جماعت اپنی نگرانی میں اپنے مشورے سے اس کو چلاوے. عورتوں کی طرف سے بہت سی مرتبہ بات آتی ہے کہ مسجد اور جماعت عورتوں کے کام سے متعلق غیر فعال ہے، یہاں تک کہ ان کے جو تعلیم کے امور ہیں وہ بھی بعض مرتبہ پابندی سے ان کو نہیں بھیجے جاتے، ان کی کارگزاری نہیں پوچھی جاتی. مسجد وار جماعت وہ ہے، اور مسجد وار جماعت ہفتہ واری تعلیم جو ہے اس میں اپنے اجتماعی مشورے میں ان کی تعلیم اور ان کے جو امور ہیں اس کو طے کر کے ان کی کارگزاری میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بعض مسجد میں عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ حلقوں میں شرکت کرے جو سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں. مسجد وار جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اپنی مسجد میں نہیں شروع ہوا ہے ابھی، تو 2-3 بہنیں ایسی طلب والی ہیں، ان کا مشورہ کریں. قریب کے محلے میں کہیں حلقہ ہو رہا ہے، ان بہنوں کو وہاں پہنچنے 2-4 ہفتے، 6 ہفتے، 10 ہفتے پہنچے گی، کچھ فضا بنے گی، کچھ ذہن بنے گا، وہ تیار ہوگی، آمادہ ہوگی، پھر اس مسجد میں بھی اپنے حلقے کے مشورے سے حلقہ شروع ہو جائے. عورتوں کی لائن سے فکر مند ہوں، خالد تو ان کی بے دینی کے تبصرے نہ کرے دوسرے لوگوں کی طرف، بلکہ ہم مثبت انداز میں عورتوں میں دینی فضا بنے، عورتوں میں دعوت عام ہو، عورتوں میں صحیح دینی رخ زندہ ہو. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فکر مند کریں. ہر مسجد وار جماعت سوچے مستورات کے کام، جتنی سمجھ ہے اتنا سوچے، سمجھ نہیں ہے آگے کی سمجھ لیں اپنے ذمہ داروں سے کب کیا کرنا چاہیے، اگلا نظام سوچے کب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، کام کی جو ترتیبوں کے صبح سے مذاکرے ابھی تک ہوئے ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، اور ان چیزوں کو یہاں سے اپنی مسجدوں میں لے کر جاویں، اور اس کو پوری قوت سے، پوری طاقت سے، پوری کڑن سے، پوری فکر سے، پوری یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں کو کام بنا کر اپنے اپنی مسجدوں میں اس کو چلائیں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور جو تشکیلی ترتیبیں بنی ہیں صبح سے لے کر دوپہر، صبح مقامی محنت کی، دوپہر کی مجلس میں بیرون اندرون اور 1/3 جان مال، اور ساری جو ترتیبیں بنی ہیں ان ترتیبوں پر بھی جو آپ حضرات نے عزائم ارادے کیے ہیں، مجمع پورے مجمع کی ترتیب بنی ہے، جو ترتیبیں ہیں 2-2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کریں. جو مہینے آپ حضرات نے بیرون اندرون کے لیے طے کیے ہیں ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کر دیں. آنے والے حالات اور مسائل میں 2-2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر اپنے ان مسائل کو حل کر کے اپنی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بات؟ بھائی دیکھو اب ہماری آخری مجلس ہے، دعا ہوگی ابھی، اور ضرورت میں کھانے کی ایک ضرورت باقی ہے. پورا مجمع کھانا کھائے گا، اس میں بحریہ والے میزبان ہیں، بحریہ والے میزبان ہیں، اور باہر سے ضلع سے جو آئے ہیں وہ مہمان ہیں. اور یہ دستور ہے کہ میزبان جو مہمانوں کی خدمت کر کے پھر کھاتا ہے. تو اس لیے بحریہ کے جو ساتھی ہیں وہ خدمت میں لگے، جن کے ذمہ خدمت ہے، اور اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھاوے. اور ترتیب کے ساتھ ایک ہمارا جیسے صبح بھی دوپہر ماشاءاللہ سکون اطمینان کے ساتھ کھانا بھی ہوا. پرانوں کا مجمع ہے، کسی طرح سے کوئی آواز نہیں آئی ہے، سکون سے اللہ کا فضل ہے. تو اسی طرح سکون اطمینان سے ایک دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے 10 منٹ 15 منٹ گھر پر دیر سے پہنچیں گے، کچھ بگڑے گا نہیں. ہم متن واپسی میں جلدی آدمی مچاتا ہے اور پھر وہاں کارنر پر جا کے گھنٹہ کھڑا رہتا، پھر گھر جاتا ہے. یہی ہوتا ہے.
یا اور کسی جگہ ٹھہر گئے شہر میں پہنچ کر اور پھر گھنٹے کے بعد گھر گئے اور یہاں سے اتنی تیزی میں تھے کہ یعنی پکڑے نہیں پکڑے جا رہے تھے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی ضروریات سے فارغ ہو. ابھی نماز پڑھ لیں گے، پھر کھانا ہوگا، اور پھر جو آپسی میں چونکہ ایک ساتھ سواریاں بھی نکلے گی اتنی ساری، تو سکون کے ساتھ جاوے. ٹریفک کا بھی ہمارا دین ہے، سواری چلانے کا، نکلنے کا، جو ٹریفک کے اصول ہیں، جو اگر ہماری شریعت دین سے ٹکراتے نہیں ہے تو وہ سارے اصول ہمارا دین ہے. جو اصول اور آداب شریعت سے ٹکراتے نہیں ہے تو وہ دین کی تعلیم ہے ہماری. تو اس لیے اوورٹیک میں نکلنے میں زیادہ جلدی نہ مچاؤ. یہاں سے بھی 2 منٹ 5 منٹ دیر ہوگی تو کوئی مسئلہ ٹھہرا نہیں ہو جائے گا، بلکہ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنا سفر بھی کریں. اور یہاں والوں سے گزارش ہے، بحریہ والوں سے، کہ مہمانوں کو مقدم رکھیں خدمت میں، وہ پہلے فارغ ہونا پھر اس کے بعد وہ. باقی پھر ٹنڈا وغیرہ چھوڑنے کا ابھی ہے کہ صبح ہے؟ وہ بعد میں. اچھا، کھانا جو ہے وہاں بھی ہوگا، اور ادھر کے جو یہ پنڈال ہے ابھی جہاں بیٹھے اس کے پیچھے کے حصے میں ہوگا، اور پیچھے کے حصے میں بھی انشاءاللہ دسترخوان لگے گا، تو سکون کے ساتھ سب فارغ ہو لیں. ٹھیک ہے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، آج تک کی مجرمانہ زندگی کو معاف فرما. مولا آج تک کی زندگی غفلت کے ساتھ گزر گئی ہے، مولا تیرے اوامر کے معاملے میں، یا اللہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے معاملے میں، یا اللہ تیرے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہر لائن سے مولا سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے. مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں اقرار مجرم ہیں، مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، امت کے بگڑی بنا دے، امت کے گنہگاروں سے درگزر فرما دے. مولا ایک ایک گنہگار کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. مولا توبہ کی توفیق بھی تو ہی دیا کرتا ہے. مولا جب تو بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو توفیق دے ہی دیتا ہے. اے اللہ ایک ایک گنہگار کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک کی مغفرت فرما دے. مولا ہم تیری مغفرت کے محتاج ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. یا اللہ عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، کسی ایک کو محروم نہ فرما. یا اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما. ہدایت کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری جان و مال کو قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما. مولا ہمارے جذبات کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے قبول فرما. ایک ایک فرد امت میں
دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما، یا اللہ دین کی محنت کے جذبات نصیب فرما، جیسے تو نے صحابہ کو، صحابہ کی اولادوں کو، ان کی عورتوں کو یا اللہ دینی جذبات عطا فرمائے تھے، اور دین کی محنت کے لیے جیسی ان کو تو نے توفیق عطا فرمائی تھی، مولا ایسی توفیق ہمیں بھی نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نصیب فرما، ہماری عورتوں کو نصیب فرما، ہمارے بچوں کو نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماحول میں یا اللہ وہ فضائیں عام فرما، ہمارے جوانوں کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کی صلاحیتوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا لے اور تیرے دین پر لگانے کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو اپنے دین پر لگانے کے فیصلے فرما دے، یا اللہ صاحب استعداد لوگوں کی استعدادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، مولا صاحب اموال کے مالوں کو یا اللہ تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، خواہشات پر لگانے سے ہماری حفاظت فرما، مولا خواہشات کا غلام بننے سے ہماری حفاظت فرما، مولا تو ہمیں اپنائے آخرت میں سے بنا لے، یا اللہ دنیا کے بندے بن جانے سے اور یا اللہ دنیا کے پیچھے دیوانے ہو جانے سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری عبادت کا ذوق عطا فرما، یا اللہ نماز میں وہ مزہ عطا فرما جو تو نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کو عطا فرمایا تھا، یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، پانچوں وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نماز میں غفلت کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، جیسی تو چاہتا ہے ویسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا جو جانتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو نہیں جانتے ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں سکھا دے اور اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، نفع والے علم سے ہمیں مالا مال فرما دے، گمراہی والے علم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رضیلہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، مولا تیرے جن بندوں بندیوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما، مولا اس کے لیے تو ہی ہمارے لیے بہترین انتظام فرما، جو جانی یا مالی حق ہمارے ذمے ہیں مولا ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، یا اللہ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما، مولا حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، وہ بے جا سے حفاظت